الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد باب تسویۃ الصف کی پہلی اور دوسری فصل ہو چکی تھی. تیسری فصل الفصل الثالث سے شروع کیا جا رہا ہے. الفصل الثالث عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يقول استووا استووا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے استووا 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 3 مرتبہ. آپ یہ بات بطور تاکید کے مقرر طور پر فرمایا کرتے تھے کہ اپنی صفوں کو سیدھا رکھو، اپنی صفوں کو سیدھا رکھو. صفوں کی درستگی کے لیے نماز سے پہلے، نماز شروع کرنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بارہا فرمایا کرتے تھے. 3 مرتبہ یہاں لفظ ذکر کیا گیا ہے، جس سے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ آپ یہ بات بار بار لوگوں سے کہا کرتے تھے کہ اپنی صفوں کو سیدھا رکھو. والذی نفسی بیدہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے قسم ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، انی لاراکم من خلفی، میں تمہیں اپنے پیچھے سے بھی ایسے ہی دیکھتا ہوں، کما اراکم من بین یدی، جیسے کہ میں تمہیں اپنے سامنے سے دیکھتا ہوں. یہ بات پہلے گزر چکی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ تھا اور خرق عادت کے طور پر آپ کو یہ بات عطا فرمائی گئی تھی کہ نماز کے اندر آپ کو اپنے پیچھے سے بھی ایسے ہی نظر آتا تھا جیسے کہ آپ آگے سے دیکھا کرتے تھے. اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ امام کو اپنے مقتدیوں پر نظر رکھنی چاہیے. اس کو صرف نماز کے پڑھانے کی حد تک اپنی ذمہ داری کو نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ مقتدیوں کو دیکھنا چاہیے، ان کی نگرانی کرنی چاہیے، ان کی صفوں کا لحاظ رکھنا چاہیے. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی الصف الاول. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے رحمتیں بھیجتے ہیں پہلی صف میں کھڑے ہونے والوں پر. لوگوں نے کہا یا رسول اللہ وعلی الثانی، دوسری صف میں کھڑے ہونے والوں کے اوپر؟ یعنی یہ سوال کے انداز میں فرمایا کہ دوسری صف میں جو کھڑے ہوئے لوگ ہیں ان کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ قال، آپ نے فرمایا کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی الصف الاول. آپ نے پھر اپنی بات کو ریپیٹ فرمایا کہ اللہ اور اس کے فرشتے پہلی صف میں کھڑے ہونے والوں کے اوپر رحمتیں بھیجتے ہیں. لوگوں نے پھر تیسری مرتبہ کہا یا رسول اللہ وعلی الثانی، دوسری صف میں کھڑے ہونے والوں کے بارے میں؟ قال، آپ نے پھر فرمایا کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی الصف الاول، کہ اللہ اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں پہلی صف میں کھڑے ہونے والوں پر. 3 مرتبہ آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی. پھر اس کے بعد جب صحابہ کرام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ وعلی الثانی، دوسرے کے بارے میں؟ قال، آپ نے پھر چوتھی مرتبہ میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہاں وعلی الثانی، کہ دوسری صف میں کھڑے ہونے والوں کے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالی رحمتیں نازل فرماتے ہیں اور اس کے فرشتے بھی. یہاں 3 مرتبہ شروع میں پہلی صف کا تذکرہ کیا گیا. اس سے اس کی افضلیت کا پتہ چلتا ہے کہ پہلی صف میں کھڑے ہونے والوں کی فضیلت دوسری صف میں کھڑے ہونے والوں کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ ہوتی. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سووا صفوفکم وحاذوا بین مناکبکم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے سووا صفوفکم، تم لوگ اپنی صفوں کو سیدھا رکھو، وحاذوا بین مناکبکم، اور اپنے کندھوں کے درمیان محاذات یعنی کندھوں کو سیدھ میں رکھو. محاذات کا مطلب ایک دوسرے کے سامنے آنا، تو حاذوا بین مناکبکم، اپنے کندھوں کو ایک دوسرے کے سامنے رکھو، یعنی ایک سیدھ میں، ایک قطار میں، ایک لائن میں. ولینوا فی ایدی اخوانکم، اور اپنے بھائیوں کے ہاتھوں میں تم لوگ نرم پڑ جاؤ کہ کوئی تمہیں اگر پکڑ کر آگے پیچھے کرنا چاہے تو تم اس کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تنازع یا جھگڑا مت کرو. وسدوا الخلل، اور درمیان میں جو خلل ہے یعنی جو کشادگی ہے، جو درمیان میں گیپس ہیں، ان کو تم بند کر دو. سد یا سدو بند کرنے کے معنی میں آتا ہے. خلل اس گیپ کو کہا جاتا ہے جو صف کے درمیان کچھ فاصلہ رکھنے کی وجہ سے پیدا ہو جاتا ہے. فإن الشیطان يدخل فيما بینکم، اس لیے کہ شیطان تمہارے درمیان اس طرح سے گھستا ہے شیطان تمہارے درمیان اس طرح سے گھس جاتا ہے بمنزلۃ الحذف، جیسے کہ
چھوٹے بکری کے بچے. حذف سے مراد آگے خود وضاحت کی جا رہی ہے، یعنی اولاد الزان الصغار، کہ جو چھوٹے سے بکری کے بچے ہوتے ہیں اس طرح سے بچوں کی طرح بکری کے بچوں کی طرح وہ صفوں کے درمیان میں جہاں بھی کشادگی اور گیپ پاتا ہے وہ گھس جاتا ہے. وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقیموا الصفوف وحاذوا بین المناکب، اپنی صفوں کو سیدھا رکھو اور اپنے کندھوں کے درمیان محاذات یعنی ان کو ایک سیدھ میں رکھو. وسد الخلل، درمیان کے گیپ کو ختم کر دو. ولینوا بایدی اخوانکم، اور اپنے بھائیوں کے ہاتھوں میں نرم پڑ جاؤ. ولا تذروا فروجات للشیطان، اور شیطان کے لیے تم کشادگیاں مت چھوڑو. فروجات فرجہ کی جمع ہے جس کے معنی کشادگی کے آتے ہیں یعنی گیپ. ولا تذروا فروجات، درمیان میں کشادگیاں مت رکھو یعنی مت چھوڑو. تذرو وزر یذرو سے ہے جس کے معنی چھوڑنے کے آتے ہیں. ولا تذروا فروجات للشیطان، شیطان کے لیے درمیان میں کشادگی اور گیپ مت رکھو. ومن وصل صفا وصلہ اللہ، اور جس نے صف کو ملایا اللہ اس کو اپنی رحمت سے ملاتے ہیں. ومن قطعہ، جس نے صف کو کاٹا اللہ اس کو اپنی رحمت سے کاٹ دیتے ہیں. رواہ ابو داؤد وروى النسائی منہ قوله ومن وصل صفا الى آخرہ. اس حدیث سے صف کی درستگی کی فضیلت تو معلوم ہوتی ہے، لیکن ساتھ میں عملی زندگی کے اندر اس سے ایک ڈسپلن بھی معلوم ہوتا ہے کہ نماز جیسے قیمتی اہم حکم کو پورا کرنے کے لیے شریعت میں جس درجہ تاکید کی گئی ہے صفوں کے بنانے اور ان کو سیدھا رکھنے کے حوالے سے، یہ عملی زندگی میں ڈسپلن اور نظم کے ساتھ چلنا، انتظام کے ساتھ اپنی زندگی کے تمام کاموں کو کرنا، اس سے ہمیں بہت معاشرتی زندگی کے اندر ایک اہم تعلیم یہ معلوم ہوتی ہے کہ زندگی کے تمام کاموں میں انسان کو اسی طریقے سے ڈسپلن کے ساتھ سارا کام کرنا چاہیے. صفوں کی درستگی اگرچہ نماز کا حکم ہے لیکن جہاد کے اندر بھی صف کی درستگی کا حکم ہے. اسی طرح عملی زندگی کے اندر، معاشرتی زندگی میں بہت سارے معاملات کے اندر انسان اس چیز کی ضرورت محسوس کرتا ہے کہ اگر صفوں کو درست رکھا جائے اور ترتیب سے کسی کام کو کیا جائے، پہلے آنے والے کو پہلے اس کا موقع دیا جائے، بعد میں آنے والوں کو بعد میں، تو نظام ایک بہتر انداز میں سنور سکتا ہے اور ڈسپلن ایسا قائم ہوتا ہے کہ کسی کا حق پامال نہیں ہوتا. ورنہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص دیر سے آیا لیکن آ کر سب سے پہلے اس نے اپنی طاقت یا اپنی سورسز کی روح سے اپنا کام کروایا، اور سارے لوگ جو بعد میں پہلے سے آئے ہوئے تھے وہ بعد میں فارغ ہوتے ہیں اور بعد میں آنے والا پہلے فارغ ہو جاتا ہے. عملی زندگی کے اندر، معاشرتی زندگی میں اس سے متعلق بہت جامع تعلیمات معلوم ہوتی ہیں جن کا نماز کے اندر حکم دیا گیا ہے. اسی لیے حدیث میں اس کی بڑی خاص فضیلت بھی ذکر کی گئی ہے. جو کہ صفوں کو ملاتا ہے اللہ اس کو اپنی رحمت سے ملاتے ہیں، اور جو صفوں کو کاٹ ڈالتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے کاٹ دیتے ہیں. اور ہم اس سے پہلے درس کے اندر یہ فضیلت بھی پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ قدم بڑا محبوب ہوتا ہے، وہ قدم بڑا محبوب اور پسند ہوتا ہے جو سب کو ملانے کے لیے اٹھتا ہے. حدیث کے مطابق کوئی قدم اس سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ نہیں اللہ کے نزدیک جو صف کو ملانے کے لیے انسان بڑھاتا ہے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توسط الامام وسد الخلل، امام کو درمیان میں رکھو اور درمیان کے جو خلل ہیں یعنی گیپس ہیں ان کو تم بند کر دو. امام کو درمیان میں رکھو کا مطلب یہ کہ صفوں کے درمیان امام کو کھڑا ہونا چاہیے. اس طرح نہیں کہ مثلا صف کے ایک طرف امام کھڑا ہوا ہے اور دوسری طرف صف کا فاصلہ امام کے بائیں طرف یا دائیں طرف زیادہ ہو اور ایک طرف کم ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے. مساجد کے اندر عام طور پر ممبر اور محراب جہاں پر امام کے کھڑے ہونے کی جگہ مقرر ہوتی ہے وہ درمیان میں ہوتی ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی راستے میں بھی کہیں جیسے قافلے، مسافر وغیرہ کے جائیں تب بھی وہ کہیں اگر صفوں کو بنائیں اور نماز میں کھڑے ہوں تو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ امام کو حتی الامکان صفوں کے درمیان میں رکھا جائے. رواہ ابو داؤد. وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يزال قوم يتأخرون عن الصف الاول، لوگ مسلسل پہلی صف سے پیچھے ہٹتے رہیں گے یہاں تک کہ یؤخرهم اللہ فی النار، اللہ تعالیٰ ان کو جہنم کی آگ کے اندر بھی پیچھے کر دیں گے. پیچھے کرنے کا مطلب یہ کہ جہنم کی آگ کے اندر ان کو پیچھے ڈال دیں گے، جو خود جہنم ایک پیچھے ہے جنت کے مقابلے میں، تو جنت کے اندر ان کو جانے سے روک کر ان کو جہنم میں پیچھے ڈال دیا جائے گا. رواہ ابو داؤد.
اسی طرح اس کا ایک معنی یہ بھی ذکر کیا گیا کہ یؤخرہم اللہ فی النار کا مطلب یہ کہ فی اسفل النار، کیونکہ تاخیر کا مطلب یہ کہ جہنم کے اندر بھی مختلف طبقات کے اندر آخر سے آخر طبقات کے اندر اس کو ڈالا جائے گا، جس کا مطلب ہے یؤخرہم اللہ فی النار یعنی فی اسفل النار۔ رواہ ابو داؤد۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ صف اول کی انسان کو کوشش کرنی چاہیے، جیسے کہ پچھلی احادیث میں اس کی فضیلتیں ذکر کی گئی ہیں، اور یہاں اس حدیث میں اس کی وعید بھی ذکر کی گئی ہے کہ انسان کو اپنی عادت اور اپنی خصلت ایسی نہیں بنانی چاہیے کہ وہ مسلسل پہلی صف سے اعراض کرنا شروع کر دے۔ کبھی انسان کو کام ہو، کسی ضرورت کے تحت انسان تاخیر سے آتا ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن نماز میں سستی اور تاخیر اور کمزوری یہ مسلسل انسان کی عادت نہیں ہونی چاہیے۔ رواہ ابو داؤد۔ وعن وابصة بن معبد رضی اللہ تعالی عنہ قال رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص کو دیکھا جو یصلی خلف الصف وحدہ، جو صف کے پیچھے اکیلے کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا تھا۔ فأمرہ ان یعید الصلاۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو نماز کے لوٹانے کا حکم دے دیا، یعنی آپ نے ان کو یہ کہا کہ اپنی نماز کو لوٹاؤ۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث سے اور اس جیسی دوسری احادیث سے استدلال کر کے یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص صف کے پیچھے الگ سے کھڑا ہو اور اس کے دائیں بائیں کوئی بھی نہ ہو، یعنی پوری صف میں وہ اکیلے کھڑا ہو، اس صورت میں اس کی نماز نہیں ہوتی۔ دوسرے حضرات ائمہ ثلاثہ کے مسلک کے مطابق اکیلے کھڑے ہونے کی صورت میں نماز ہو جاتی ہے، لیکن نماز کے اندر کراہت آتی ہے۔ البتہ حدیث کے اندر جو کہا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حکم دیا کہ وہ اپنی نماز کو لوٹائے، نیچے لکھا ہوا ہے اس کا مطلب کہ تغلیظاً و تشدیداً علی التاخیر، آپ نے یہ بات بطور تغلیظ اور تشدید کے ارشاد فرمائی تھی، یعنی تنبیہ اور زجر کے طور پر آپ نے ارشاد فرمائی تھی، نہ کہ اس وجہ سے کہ اس کی نماز ہوئی نہیں تھی۔ رواہ احمد والترمذی وابو داؤد وقال الترمذی ھذا حدیث حسن۔ علماء نے اسی حدیث سے استدلال کر کے یہ مسئلہ بھی ذکر کیا ہے کہ صف کے آگے اگلی صف کے اندر کوئی جگہ اگر ہوتے ہوئے بھی پیچھے صف بنائی جائے تو یہ خود ایک عمل مکروہ ہے، یعنی اس سے اس پیچھے کھڑے ہونے والوں کی نماز میں کراہت آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگلی صف میں جگہ ہوتے ہوئے پچھلی صف میں جگہ نہیں بنانی چاہیے۔ باب الموقف۔ موقف وقف یقف سے موقف اس میں ظرف کا صیغہ ہے جس کا معنی کھڑے ہونے کی جگہ۔ یہاں موقف کا مطلب ہے کھڑے ہونے کی جگہ، یعنی امام کے کھڑے ہونے کی جگہ اور مقتدی کے کھڑے ہونے کی جگہ۔ امام اور مقتدی دونوں کے کھڑے ہونے کی جگہوں کے حوالے سے یہ باب قائم کیا گیا ہے، اور احادیث طیبہ کی روشنی میں اس حقیقت کو ذکر کیا جا رہا ہے کہ امام کو کہاں کھڑا ہونا چاہیے اور مقتدی کو کہاں کھڑا ہونا چاہیے۔ دیکھیں اس بارے میں کئی اصول ہیں جو فقہ کی کتابوں میں بھی مذکور ہیں، یہاں اس باب کے اندر حدیثوں میں بھی وہ اصول معلوم ہوتے ہیں۔ حاصل ان اصولوں کا چند اصول میں ذکر کر دیتا ہوں۔ ان اصولوں کا یہ ہے کہ امام کے کھڑے ہونے کی جگہ مقتدی سے آگے ہے، امام مقتدی سے آگے کھڑا ہوتا ہے اور مقتدی جو ہے امام سے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، ایک اصول تو یہ ہے۔ اب اگر کوئی اس اصول سے ہٹے، مثلاً امام مقتدی کے پیچھے کھڑا ہو جائے اور مقتدی امام سے آگے کھڑا ہو جائے تو یہ اس اصول کی ایسی خلاف ورزی ہے جس سے نماز نہیں ہوتی۔ چنانچہ مقتدی اگر امام سے مسئلے کی روح سے مقتدی اگر امام سے آگے بڑھ جائے تو اس صورت میں نماز نہیں ہوتی، کیونکہ مقتدی کے کھڑے ہونے کی جگہ امام سے پیچھے پیچھے ہے۔ امام سے کوئی مقتدی اگر آگے بڑھ جائے تو اس مقتدی کی نماز نہیں ہوتی۔ ایک اصول تو یہ ہے کہ مقتدی امام سے آگے کھڑا ہوتا ہے اور امام مقتدی سے آگے کھڑا ہوتا ہے اور مقتدی امام سے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں۔ ایک اصول تو یہ ہے۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ امام کے پیچھے اگر مقتدی ایک ہی ہو تو امام کے وہ دائیں طرف مل کر کھڑا ہوگا، پیچھے صف میں مستقل اپنی جگہ نہیں بنائے گا، یعنی ایک مقتدی ہو تو امام کے دائیں طرف وہ مل کے کھڑا ہوگا بالکل امام کے ساتھ۔ البتہ اتنا کم سے کم امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کم سے کم اتنا پیچھے ہو جائے کہ مقتدی کے پنجے امام کی ایڑیوں کی سیدھ میں آ جائیں، یعنی بالکل برابر میں نہیں، تھوڑا سا قدر فاصلے کے ساتھ پیچھے کھڑا ہوگا، اس طرح کہ مقتدی اور امام کے درمیان صرف اتنا سا فاصلہ ہوگا کہ مقتدی کے پنجے یعنی پاؤں کا جو کنارہ ہے پنجوں کا، انگلیوں کا، یہ مقتدی کے پنجے امام کی ایڑی کی سیدھ میں آ رہے ہیں۔ حاصل اس کا یہی ہے کہ امام کے برابر میں کھڑا ہوگا۔ اگر ایک مقتدی سے زائد مقتدی آ جائیں
مثلا دوسرا مقتدی آ جائے تو دو مقتدی ہونے کی صورت میں پیچھے مستقل صف بنائیں گے، اور دو مقتدی کی صورت میں جس طرح پیچھے مستقل صف بنے گی، ظاہر ہے کہ 3 کی صورت میں بھی بنے گی، 4 اور 10 میں اور 15 میں جتنے بھی آگے مقتدی بڑھتے چلے جائیں پیچھے صف مستقل بنے گی۔ لیکن اگر ایک مقتدی ہو تو اس کو امام کے دائیں طرف کھڑا ہونا ہے، امام کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، اتنی تاخیر کم سے کم کہ پیچھے امام کے اس طرح کھڑا ہو کہ اس کے پاؤں کے پنجے امام کی ایڑی کی سیٹ میں آ جائیں۔ 2 اصول ہو گئے۔ تیسرا اصول یہ کہ امام کے پیچھے اگر کئی طرح کے مقتدی ہوں تو اس صورت میں مقتدیوں میں اگر سارے کے سارے مرد ہیں تو پھر ان کی صفیں درست ہوں گی، یعنی ایک صف بنے گی، پھر اس کے پیچھے صف بنے گی، پھر اس کے پیچھے صف بنے گی، جیسے کہ عام طور پر تصفیۃ الصفوف یعنی صفوں کو درست رکھنے کا ایک بنانے کا طریقہ پچھلے باب کے اندر تفصیل سے گزر چکا ہے۔ لیکن اگر ان کے درمیان فرق ہو مردوں، عورتوں اور بچوں کا، تو اس صورت میں شریعت نے ان کے درمیان ترتیب اور مراتب قائم کیے ہیں۔ فقہ کی کتابوں میں بھی اس کی تفصیل موجود ہے کہ سب سے پہلے مردوں کی صف بنے گی، اس کے بعد پھر بچوں کی صف بنے گی، اس کے بعد پھر عورتوں کی صف بنے گی۔ عورتیں مردوں سے پیچھے ہٹتی ہیں۔ اگر کوئی عورت مرد کے ساتھ کھڑی ہو جائے، اگر کوئی عورت مرد کے ساتھ کھڑے ہو جائے تو ایسی صورت میں امام کے پیچھے اگر نماز پڑھی جا رہی ہو تو عورت کے مرد کے ساتھ کھڑے ہونے کی صورت میں مرد کی نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ محاذات کے مسئلے میں آپ نے ہدایت کے اندر اس کی شرائط اور اس کی تفصیلات پڑھنی ہوں گی۔ یہ بھی ایک اصول ہے کہ مقتدیوں میں اگر مرد اور عورتوں کا اور بچوں کا فرق ہو تو ان کے مراتب قائم کیے جاتے ہیں اور ان مراتب سے ان کو کھڑا کیا جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی مقتدیوں میں عورت اگر مرد کے ساتھ کھڑی ہو جائے تو اس صورت میں ان شرائط کے پائے جانے کی صورت میں مقتدی مرد کی نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ جی، باب الموقف، الفصل الاول، عن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال بت فی بیت خالتی میمونۃ رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی خالہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں رات گزاری۔ بتو واحد متکلم کا صیغہ ہے، بات یبیتو، بتو واحد متکلم کا صیغہ، میں نے رات گزاری اپنی خالہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ ام المومنین زوجہ مطہرہ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں شامل ہیں۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی خالہ لگتی تھی۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی خالہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں رات گزاری، فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی۔ رات ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے نماز پڑھنے کے لیے، یعنی تہجد کے لیے بیدار ہوئے۔ فقمت عن یسارہ، میں نے دیکھا تو میں بھی آپ کے آ کر بائیں جانب کھڑا ہو گیا۔ حالانکہ ابھی دیکھیں موقف کے اندر جو میں نے اصول ذکر کیے تھے ان میں ایک اصول یہ تھا نا کہ اگر مقتدیوں میں ایک ہی مقتدی ہو تو وہ امام کے برابر میں دائیں طرف کھڑا ہوگا، نہ کہ بائیں طرف۔ تو یہ صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آپ کے بائیں طرف کھڑا ہوا۔ فاخذ بیدی، آپ نے میرا ہاتھ پکڑا، من وراء ظہرہ، اپنی کمر کے پیچھے سے، یعنی آگے سے ہاتھ پکڑنے کے بجائے پیچھے سے آپ ہاتھ لائے اور بائیں طرف سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑا اور ان کا ہاتھ پکڑ کر فعدلنی، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پھیر دیا، یعنی آپ دوسری طرف کمر کے پیچھے سے کھینچتے ہوئے لائے، کذالک، اس طرح، من وراء ظہرہ، اپنی کمر کے پیچھے سے، الی الشق الایمن، دائیں طرف۔ اس حدیث پہ غور کیجئے، ایک مسئلہ تو یہ معلوم ہوا کہ ایک مقتدی ہو تو اس کو امام کے دائیں طرف مل کر کھڑا ہونا چاہیے، نہ کہ بائیں طرف۔ دوسرا مسئلہ اس حدیث میں غور کریں، ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آگے سے کھینچنے کے بجائے پیچھے سے کھینچا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آگے سے کھینچنے کی صورت میں مقتدی امام سے آگے بڑھ جائے گا تو اس صورت میں اس کی تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کیا کہ ان کا ہاتھ پکڑ کر اپنی کمر کے پیچھے سے کھینچتے ہوئے بائیں طرف سے دائیں طرف لے آئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ تھوڑی دیر کے لیے بھی امام سے مقتدی کا آگے بڑھنا درست نہیں ہوتا۔ وعن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیصلی، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے، فجئت حتی قمت عن یسارہ، تو میں آیا، میں یہاں تک کہ کھڑا ہوا آپ کے بائیں جانب، فاخذ بیدی، آپ نے میرا ہاتھ پکڑا، فادارنی، اور مجھے گھما دیا، ادارہ یدیر ادارتن، دور سے ہے، دائرہ سرکل کو کہتے ہیں، دارہ یدور گھومنا، چکر لگانا، فادارنی، آپ نے مجھے گھما دیا، حتی اقامنی عن یمینہ، یہاں تک کہ مجھے بائیں جانب سے لا کر دائیں طرف مجھے کھڑا کر دیا۔ ثم جاء جبار بن صخر، حضرت جبار بن صخر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، فقام عن یسار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں جانب کھڑے ہو گئے، فاخذ بیدینا، آپ نے ہم دونوں کے ہاتھوں کو پکڑا، جمیعاً اکٹھے، یعنی آپ نے ایک ساتھ ہم دونوں کے ہاتھوں کو پکڑا، فدفعنا، آپ نے ہم دونوں کو دھکیل دیا پیچھے کی جانب، حتی اقامنا خلفہ، یہاں تک کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنے پیچھے کھڑا کر دیا، یعنی مستقل صف میں۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر امام کے ساتھ ایک مقتدی نہیں بلکہ ایک سے زائد مقتدی ہوں، چاہے دو ہوں، چاہے چار ہوں، تین ہوں، کتنے ہی ہوں، بس ایک سے زائد ہوں، تو اس صورت میں ان کو مستقل پیچھے صف بنانی ہوگی، جیسے کہ ایک آدمی کی صورت میں دائیں طرف مل کر وہ کھڑا ہوتا ہے، اس صورت میں وہ مل کر نہیں کھڑے ہوں گے بلکہ مستقل پیچھے صف فاصلے کے ساتھ بنائی جائے گی۔ رواہ مسلم۔ وعن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال صلیت انا ویتیم فی بیتنا خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اور یتیم، یہ ان کے بھائی ہیں، میں نے اور حضرت یتیم نے اپنے گھر میں نماز پڑھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، وام سلیم خلفنا، اور حضرت ام سلیم یعنی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو والدہ ہیں وہ بھی ہمارے پیچھے کھڑی ہوئی تھی۔ تو یہ دونوں بچے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، انہوں نے الگ سے صف بنائی، اور حضرت ام سلیم جو کہ خاتون تھیں ان کی صف مستقل الگ سے بنی۔ اس حدیث سے یہ اصول معلوم ہوا کہ اگر مقتدیوں میں کوئی عورت ہو تو اس صورت میں اس کو مقتدیہ کو یعنی عورت کو مردوں کے ساتھ کھڑے ہونے کے بجائے الگ سے مستقل صف بنانی چاہیے۔ وعنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی بہ وبأمہ او خالتہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی مروی ہے، فرماتی ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نماز پڑھائی، یعنی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، وبأمہ او خالتہ، اور ان کی والدہ کو نماز پڑھائی یا ان کی خالہ کو نماز پڑھائی۔ قال، راوی کہتے ہیں کہ فاقامنی عن یمینہ، آپ نے مجھے تو اپنے دائیں جانب کھڑا کیا، واقام المرأۃ خلفنا، اور آپ نے عورت کو یعنی جو میری والدہ تھیں یا ان کی خالہ تھیں، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورت کو، ان خاتون کو ہمارے پیچھے کھڑا کیا۔ رواہ مسلم۔ وعن ابی بکرۃ رضی اللہ تعالی عنہ انہ انتہى الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو راکع، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے، انتہا بمانے وصلہ کے ہے، یعنی وہ نماز میں اس وقت پہنچے جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کی حالت میں تھے، وهو راکع، آپ رکوع میں گئے ہوئے تھے۔ اور مسئلہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر امام کے رکوع سے سر اٹھانے سے پہلے مقتدی امام کے ساتھ نماز میں شامل ہو جائے تو وہ نماز کی رکعت مقتدی کو مل جاتی ہے۔ اگر امام رکوع سے سر کو اٹھا لے اور پھر کوئی مقتدی نماز میں شامل ہو تو اس کی وہ رکعت نکل جاتی ہے، ایسی صورت میں وہ مسبوق کی حیثیت سے امام کے سلام پھیرنے کے بعد اپنی رہی ہوئی رکعتوں کو ادا کرتا ہے۔ یہ مسئلہ ذہن میں رکھ کر آپ سمجھیے کہ جب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، انتہا پہنچے، وہو راکع، تو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کی حالت میں ہیں، تو اب رکوع سے کھڑے ہونے سے پہلے کیونکہ ان کو رکعت کو پانے کے لیے آپ کے ساتھ ملنا تھا، شامل ہونا تھا تاکہ رکعت چھوٹنے سے بچ جائے، تو فرکع قبل ان یصل الی الصف، تو انہوں نے رکوع کر لیا صف تک پہنچنے سے پہلے۔ دیکھیں صف آگے آ رہی تھی اور صف تک پہنچنے کی صورت میں خطرہ یہ تھا، اندیشہ یہ تھا کہ صف تک پہنچ کر اگر جھکوں گا، رکوع میں جاؤں گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے رکوع سے سر اٹھا لیں گے جس کی وجہ سے میری رکعت نکل جائے گی۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں رکعت کو پانے کے لیے انہوں نے صف تک پہنچنے کا انتظار نہیں کیا، اور راستے میں ہی یعنی دو چار صف پہلے ہی جو صف تک یہ جا رہے تھے
وہیں سے یہ رکوع میں جھک گئے، نماز میں شامل ہو گئے اور رکوع میں جھک گئے۔ ثم مشى الى الصف، پھر اسی حالت میں چلتے چلتے آہستہ آہستہ یہ رکوع کی حالت میں چلتے چلتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک صف میں پہنچ گئے۔ فذکر ذلک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، نماز ختم ہوئی تو انہوں نے اپنا یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا۔ فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زادک اللہ حرصا ولا تعود، اللہ تعالیٰ تمہاری حرص میں اضافہ کرے کہ تم نے یہ کام حرص میں کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پڑھی جانے والی نماز کی کوئی رکعت رہ نہ جائے۔ ظاہر ہے کہ یہ کام تم نے دینی اور اخروی حرص کی وجہ سے کیا ہے، ٹھیک ہے، زادک اللہ حرصا، اللہ تعالیٰ تمہاری حرص میں اضافہ کرے، ولا تعود، لیکن دوبارہ یہ کام نہ کرنا۔ یہ آپ نے گویا کہ آئندہ کے لیے اس لیے منع کر دیا کیونکہ اس طرح سے نماز میں صف میں پہنچنے سے پہلے ہی رکوع میں اگر چلے گئے تو نماز کی حالت میں چلتے چلتے یہ امام تک صف تک پہنچنے کی نوبت پیش آئے گی، اور یہ چونکہ پسندیدہ عمل نہیں ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری حرص میں اضافہ کرے لیکن دوبارہ یہ کام نہ کرنا۔ یہاں حاشیہ میں زادک اللہ حرصا ولا تعود کے 3 مطلب ذکر کیے گئے ہیں، تینوں مطلبوں کو اچھی طرح سے سمجھ لیجئے، بعض اوقات امتحان میں اس طرح کی چیز آ جاتی ہے۔ ولا تعود کو ایک تو اسی طرح پڑھا جائے گا ولا تعود، عاد یعود سے، ولا تعود اصل میں تھا ولا تعود، اور پھر جب یہ امر نہیں بن گیا تو آخر میں جزم آنے کی وجہ سے التقاء ساکنین ہو گیا نا، کیونکہ واو بھی ساکن ہے اور دال بھی ساکن ہو گیا، اور التقاء ساکنین میں اگر پہلا ساکن حرف علت ہو تو گر جاتا ہے، تو اس لیے ہو گیا ولا تعود، یعنی واو گر گیا، تو ولا تعود یعنی تم یہ کام دوبارہ مت کرنا۔ دوسری صورت یہ ذکر کی گئی ہے کہ ولا تعید، اعاد یعید سے ولا تعید، ولا تعید تھا، ولا تعید تھا، اور نہیں ہونے کی صورت میں مجزوم ہوا، ولا تعید سے ولا تعید ہو گیا، اور اس صورت میں اس کا ترجمہ یہ ہو جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری حرص میں اضافہ کرے، تم اپنی نماز کا اعادہ مت کرو، نماز ہو گئی۔ لا تعیدو، اعاد یعیدو سے ہے نا، تو اعاد یعیدو کا مطلب ہوتا ہے اعادہ کرنا، نماز کو لوٹانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز ہو جانے کا مسئلہ بیان کیا اور فرمایا کہ تم ولا تعیدو ولا تعید، تم اپنی نماز کو دوبارہ مت لوٹاؤ، تمہاری نماز ہو گئی۔ تیسری صورت یہ ذکر کی گئی ہے کہ ولا تعدو، ولا تعدو، عدا یعدو عدون، اس کے معنی دوڑنے کے آتے ہیں، تیز دوڑنا، تو لا تعدو، واو آخر سے گر گیا، لا تعدو، تو عدا یعدو عدون، اس کے معنی دوڑنے کے، تو مطلب یہ ہوگا کہ زادک اللہ حرصا ولا تعدو، اللہ تعالیٰ تمہاری حرص میں اضافہ کرے، تم دوڑا مت کرو، یعنی اس کا مطلب یہ کہ نماز کے لیے اعتدال کے ساتھ، سکینہ کے ساتھ، وقار کے ساتھ تم آیا کرو، نماز کے اندر آنے کے لیے دوڑ مت لگایا کرو۔ یہ بات پہلے بھی گزر چکی ہے کہ جماعت کے لیے انسان جب گھر سے نکلتا ہے تو اس کو سکون اور وقار کے ساتھ مسجد جانے کی تعلیم دی گئی ہے۔ تو یہ 3 مطلب ہو گئے، دوبارہ سن لیجئے، لا تعود، تم دوبارہ یہ کام نہ کرنا۔ دوسری صورت ولا تعید، تم اپنی نماز کو دہراؤ نہیں، نماز ہو گئی۔ اور تیسری صورت ہے ولا تعدو، تم دوڑا مت کرو، نماز کے لیے سکون اور وقار کے ساتھ آیا کرو۔ رواہ البخاری۔ تینوں مطلب اچھی طرح سے نوٹ کر لیجئے گا، یہاں سمجھ میں نہ آئے تو حاشیے میں دیکھ لیں، حاشیے میں تینوں مطلب موجود ہیں۔ الفصل الثانی، عن سمرة بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ قال امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كنا ثلاثة ان يتقدمنا احدنا۔ حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جب ہم 3 افراد کہیں ہوں تو ان يتقدمنا احدنا، ہم میں سے کوئی ایک آگے بڑھ جائے، یعنی نماز پڑھانے کے لیے، امام بننے کے لیے ایک آدمی کو آگے بڑھ جانا چاہیے۔ رواہ الترمذی۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہ اما الناس بالمدائن، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے لوگوں کو نماز پڑھائی، یعنی وہ لوگوں کے امام بنے، مدائن کے اندر، جگہ کا نام ہے۔ وقام علی دکان، اور وہ کھڑے ہوئے کسی اونچی جگہ پر، دکان کاف کے تشدید کے ساتھ عربی میں کہا جاتا ہے کسی اونچی جگہ کو، چبوترے کو بھی کہتے ہیں، کسی اونچی جگہ کو بھی دکان کہا جاتا ہے۔ تو وقام علی دکان، وہ کھڑے ہوئے کسی اونچی جگہ پر، یصلی، لوگوں کو نماز پڑھانے کے لیے،
والناس اسفل منہ، لوگ ان کے نیچے تھے، اور یہ امام ہونے کی حیثیت سے کسی چبوترے وغیرہ پر چڑھے ہوئے تھے. فتقدم حذیفہ، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی جگہ موجود تھے، تو انہوں نے آگے بڑھ کر فاخذ علی یدیہ، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا، اور فتبعہ عمار، ہاتھ پکڑنے کا مطلب ان کا ہاتھ پکڑ کر ان کو چبوترے سے نیچے اتارا. تو فتبعہ عمار، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کوئی مزاحمت نہیں کی، اور ان کے نیچے اتارنے پر وہ آرام سے ان کی پیروی میں نیچے اتر آئے. فتبعہ عمار، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی پیروی کی، یعنی ان کی بات مانی اور فوراً نیچے اتر آئے. حتی انزلہ حذیفہ، یہاں تک کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیچے اتار دیا. فلما فرغ عمار من صلاتہ، جب حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی نماز پڑھا کر فارغ ہو گئے تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا، الم تسمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کیا آپ نے نہیں سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اذا اما الرجل القوم فلا یقم فی مقام ارفع من مقامہم، جب کوئی شخص امام بنے اور لوگوں کو یعنی کسی قوم کو نماز پڑھائے تو امام کو چاہیے کہ فلا یقم فی مقام، کسی ایسے مقام پر، کسی ایسی جگہ پر نہ کھڑے ہو، ارفع من مقامہم، جو لوگوں کے مقام سے بلند ہو. یعنی امام کو مقتدیوں کے لیول میں رہنا چاہیے، امام کو مقتدیوں سے کسی اونچی جگہ پر نہیں کھڑا ہونا چاہیے، کوئی چبوترا، کوئی ایسی جگہ جیسے کوئی بلند جگہ ہو، کوئی مقام اونچا ہو، اس جگہ پر جا کر امام کو نہیں کھڑا ہونا چاہیے. امام کو چاہیے کہ وہ مقتدیوں کے لیول پہ رہے. قرآن نے ذکر کیا ہے، کتابوں میں بھی، فقہ کی کتابوں میں، ہدایہ وغیرہ کے اندر یہ تفصیل موجود ہے کہ امام کو مقتدیوں سے نہ اونچی جگہ پر کھڑا ہونا چاہیے، نہ نیچی جگہ پر کھڑا ہونا چاہیے. اونچی جگہ پر کھڑا ہونا بھی درست نہیں، کیونکہ یہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے کہ ان کے معبد خانے اور ان کی کلیساؤں، گرجا گھروں کے اندر یہ منظر دیکھنے میں آتا ہے کہ ان کے جو عام لوگ ہیں وہ تو الگ ہوتے ہیں، ان کی جگہ الگ ہوتی ہے، ان کی نشستیں الگ ہوتی ہیں، اور جو ان کے پادری ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں ان کی جگہ کہیں اونچی بلند جگہ پر ہوتی ہے، جہاں پر وہ کھڑے ہو کے لوگوں کو کچھ پڑھا رہے یا بتا رہے ہوتے ہیں. تو یہ امام کی حیثیت مقتدیوں کے ساتھ ہونی چاہیے، اور مقتدیوں کے ساتھ ان کے لیول میں وہ کھڑا ہو، یہ شریعت کا مسئلہ ہے. اچھا، کوئی نیچی جگہ پر بھی نہیں کھڑا ہونا چاہیے. مثال کے طور پر مقتدی تو کھڑے ہوئے کسی اونچی جگہ پر اور امام نیچی جگہ پر جا کے کھڑا ہوا ہے، کیونکہ یہ امام کی حیثیت کو گرانے کے مترادف ہے. امام تو مقتدیوں کے درجے کے اعتبار سے اعلیٰ درجے پر ہے، لیکن یہاں اگر اس کو ہم دیکھیں تو نیچے درجے پر کھڑے ہونے کی وجہ سے وہ مقتدیوں سے درجے کے اعتبار سے گرا ہوا محسوس ہو رہا ہے. تو یہ دونوں باتیں کراہت سے خالی نہیں ہوتی. نماز اگرچہ ادا ہو جاتی ہے لیکن اس طرح سے نہیں کھڑا ہونا چاہیے. فلما فرغ عمار من صلاته، جب حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد یاد دلایا. فرمایا، لم تسمع، کیا آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نہیں سنا کہ جب کوئی شخص کسی قوم کا امام بنے تو اس کو کسی ایسی جگہ پر نہیں کھڑا ہونا چاہیے جو ان لوگوں کے کھڑے ہونے سے بلند جگہ پر ہو. او نحو ذلک، یہ اس جیسی اور کوئی بات آپ نے ارشاد فرمائی. فقال عمار، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی اس بات کی تصدیق کی اور فرمایا کہ لذالک اتبعتک حین اخذت علی یدی، کہ میں نے اسی لیے تو آپ کی پیروی کی تھی، آپ کی بات مان لی تھی کہ جب آپ نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے نیچے اتارا تو میں نے کوئی مزاحمت نہیں کی، میں فوراً نیچے اتر آیا، کیونکہ مجھے مسئلہ اس وقت ذہن میں نہیں تھا. جب آپ نے میرا ہاتھ پکڑا تو مجھے یاد آیا اور میں نے آپ کی بات مانی اور فوراً نیچے اتر آیا. رواہ ابو داؤد. وعن سهل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ سئل من ای شیء المنبر، حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ان سے سوال کیا گیا کہ یہ بتائیے کہ منبر کس چیز کا بنا ہوا تھا. فقال، تو انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منبر جو ہے من اصل الغابہ، غابہ جنگل کو کہتے ہیں، کہ جنگل کی جھاؤ کی لکڑی سے جو ہے وہ منبر بنا ہوا تھا، جس کو تیار کیا تھا عملہ فلان، فلاں شخص نے. اور وہ فلاں شخص کون ہے؟ آگے اس کی وضاحت کی جا رہی ہے کہ مولا فلان عطا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو فلاں عورت کا آزاد کردہ غلام تھا.
یعنی فلاں عورت کا آزاد کردہ غلام، تو وہ آزاد کردہ غلام فلانی عورت کا اس شخص نے جس کو یہ لکڑی وغیرہ کا کام کرنا آتا تھا، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جھاؤ کی لکڑی سے تیار کیا تھا یہ ممبر۔ وقام علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین عمل ووضع، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ممبر پر کھڑے ہوئے جبکہ وہ بن گیا اور رکھ دیا گیا۔ حین عمل، جبکہ وہ بن چکا، ووضع اور رکھا جا چکا تھا مسجد میں، تو آپ پھر اس پر کھڑے ہوئے۔ فاستقبل القبلۃ، آپ نے قبلے کی طرف رخ کیا، وکبر، آپ نے تکبیر کہی، وقام الناس خلفہ، لوگ بھی آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ فقرأ، چنانچہ نماز میں آپ نے قرات کی، ورکع، رکوع کیا۔ یہاں غور کیجئے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر کھڑے ہو کر نماز شروع کر دی۔ اب ممبر پر کھڑے ہونے کی صورت میں آپ کو پتہ ہے کہ امام کے لیے اگر ممبر پر وہ کھڑے ہو کے نماز پڑھائے گا تو سجدہ کیسے کرے گا؟ سجدہ کرنے کے لیے تو سامنے اس کو ہموار زمین چاہیے۔ تو ایسی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تو شروع کر دی، لوگ بھی آپ کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ فقرا، آپ نے قرات شروع کر دی، آپ نے رکوع کیا، لوگوں نے بھی رکوع کیا۔ ثم رفع رأسہ، پھر آپ نے رکوع سے سر کو اٹھایا۔ ثم رجع القہقرہ، اب آپ کو چونکہ سجدے میں جانا تھا لہذا آپ ممبر سے پیچھے کی جانب ہٹے۔ رجع القہقرہ، قہقرہ کا مطلب الٹے پاؤں پیچھے ہٹنا، رجعت قہقریہ کہا جاتا ہے الٹے پاؤں پلٹ جانے کو۔ تو ثم رجع القہقرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے الٹے پاؤں پیچھے کی طرف ہٹے۔ فسجد علی الارض، اور ممبر سے اتر کر زمین پر آپ نے سجدہ فرمایا۔ ثم عاد الی المنبر، پھر جب سجدے سے فارغ ہو کر قیام کی طرف آپ کھڑے ہوئے تو آپ دوبارہ ممبر کی طرف لوٹ آئے۔ عاد الی المنبر، آپ دوبارہ ممبر کی طرف لوٹ آئے۔ ثم قرأ، پھر آپ نے قرات کی۔ ثم رکع، پھر رکوع کیا۔ ثم رفع رأسہ، پھر آپ نے رکوع سے سر کو اٹھایا۔ ثم رجع القہقرہ، پھر آپ الٹے پاؤں پیچھے کی طرف ہٹے۔ حتی سجد بالارض، اور اتر کر آپ نے زمین پر سجدہ کیا۔ آپ یہ ممبر پر کیوں کھڑے ہو کے نماز پڑھا رہے تھے؟ اس کی وجہ ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز کا عملی طریقہ لوگوں کو دکھا رہے تھے، کیونکہ نیچے کھڑے ہو کر پیچھے کھڑے ہونے والوں کو اچھے طریقے سے نظر نہیں آتا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر کھڑے ہو کے نماز ادا فرمائی تاکہ لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو اچھے طریقے سے دیکھنے کا موقع مل سکے۔ لفظ البخاری، یہ جو حدیث ذکر کی گئی اس کے اندر الفاظ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں، وفی المتفق علیہ نحوہ، بخاری اور مسلم کے اندر اس جیسے الفاظ موجود ہیں۔ وقال فی آخری، جس کے آخر میں حدیث میں یہ بھی ہے کہ فلما فرغا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے تو خود آپ نے ممبر پر نماز پڑھانے کی وجہ بیان فرمائی لوگوں سے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اقبل علی الناس، لوگوں کی طرف آپ متوجہ ہوئے۔ فقال، اور ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الناس انما صنعت ھذا، اے لوگوں میں نے یہ کام اس لیے کیا ہے لتأتموا بی، تاکہ تم لوگ میری اقتداء کرو، تاکہ تم لوگ میری اقتداء کرو، یعنی مجھ سے میری نماز کا طریقہ سیکھ لو۔ وَلِتَعْلَمُوا صَلَاتِي، اور تاکہ تم میری نماز کو جان لو، اس لیے میں نے تمہیں عملی طور پر نماز کو دکھانے کے لیے ممبر پر نماز پڑھی تھی۔ وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ قالت صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حجرته، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرے میں نماز ادا فرمائی۔ والناس یأتمون به من وراء الحجرہ، اور لوگ آپ کی اقتداء کر رہے تھے حجرے کے پیچھے سے، حجرے کے پیچھے سے یعنی حجرے کی دیوار کے پیچھے سے لوگ آپ کی اقتداء کر رہے تھے۔ یہ اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے نکلے نہیں تھے، اور یہ حجرے سے مراد وہ جگہ ہے جو کہ اعتکاف کے اندر بنائی جاتی ہے، نہ کہ آپ کا گھر کا حجرہ مبارک۔ گھر کا حجرہ مبارک نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معتکف یعنی جس کو اعتکاف گاہ کہا جاتا ہے وہ حجرے سے یہاں مراد ہے۔ اور حاصل اس جملے کا یہ نکلے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر آپ نے اپنے بیٹھنے کے لیے، اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے جو حجرہ بنایا تھا، اعتکاف گاہ بنایا تھا، اس کے اندر آپ نماز پڑھ رہے تھے اور لوگ پردے کے پیچھے سے آپ کی نماز میں شامل تھے اور آپ کی اقتداء کر رہے تھے۔
ایسا ہو جاتا ہے بعض اوقات کہ امام کے پیچھے نماز مقتدی اس طرح پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ درمیان میں کوئی پردہ حائل ہوتا ہے. مردوں کے لیے تو عام طور پر امام کے سامنے مقتدی کھڑے ہوتے ہیں اور مقتدیوں کی نگاہوں کے سامنے امام ہوتا ہے، یہ صورت واضح ہوتی ہے. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ عرب کنٹریز کے اندر جیسے کہ مساجد کے اندر مصلی نساء بنایا جاتا ہے تو ان کے پارٹیشن بنے ہوئے ہوتے ہیں، درمیان میں ایک حجاب یعنی جو دیوار سی لکڑی وغیرہ کی حائل ہوتی ہے اور ان کو امام نظر نہیں آ رہا ہوتا. امام نظر نہ آنے کی صورت میں بھی امام کی اقتداء کی جا سکتی ہے، یعنی کوئی امام کی اقتداء کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ امام کی رویت بھی ہو، یعنی امام کو دیکھا بھی جائے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے. البتہ اتنی بات شرط ہے کہ اگر کوئی امام کو نہ دیکھے لیکن امام کی آواز اس کے کانوں میں آ رہی ہو اور امام کی نقل و حرکت وہ سن سکتا ہو، امام کے کھڑے ہونے اور اٹھ کے بیٹھنے یا اس کے رکوع میں جانے یا رکوع سے کھڑے ہونے وغیرہ کو پہچان سکتا ہو، تو اس کے لیے امام کی رویت ضروری نہیں ہوتی، وہ کسی دیوار یا کسی پردے کے پیچھے سے بھی امام کی اقتداء کر سکتا ہے. فقہاء نے یہ مسائل اس حدیث سے اخذ کیے ہیں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقتدیوں کو نظر نہیں آ رہے تھے. آپ تو اپنے معتکف میں یعنی اعتکاف گاہ میں نماز پڑھا رہے تھے اور لوگ اعتکاف گاہ سے باہر آپ کی اقتداء کر رہے تھے، لیکن چونکہ آپ کی آواز سے لوگوں کو اس بات کا علم ہو رہا تھا کہ آپ کب اٹھ رہے ہیں اور کب بیٹھ رہے ہیں، تو اس لیے یہ اقتداء درست تھی. الفصل الثالث عن ابی مالک الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ قال الا احدثکم بصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کیا میں تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز نہ بتاؤں. حدث یحدث تحدیث بیان کرنے کو کہتے ہیں. کیا میں تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں نہ بتاؤں. قال پھر فرمایا خودی اقام الصلاۃ وصف الرجال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو قائم کیا، مردوں کی صفیں بنائی، وصف الرجال مردوں کی صف بنائی، وصف خلفهم الغلمان اور آپ نے ان کے پیچھے بچوں کی صف بنائی. غلمان غلام کی جمع ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ چھوٹے بچے، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے پیچھے ان کی مستقل صف بنائی. یہاں عورتوں کا تذکرہ نہیں ہے، مصلی بہم آگے عورتوں کا تذکرہ نہیں ہے. حاشیہ میں ذکر کیا گیا ہے کہ اس سے بظاہر معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس موقع پر عورتیں حاضر ہی نہ ہوں، یا یہ کہ عورتیں حاضر تھیں لیکن ان کا کسی وجہ سے تذکرہ نہ کیا ہو. لیکن بہرحال مسئلے کی روح سے علماء نے مسئلہ یہ بیان کیا ہے کہ جس طرح بچوں کی صف مردوں کے پیچھے ہے، اسی طرح عورتوں کی صف ان بچوں کے بھی پیچھے ہو. ثم صلی بہم پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نماز پڑھائی. فذکر صلاتہ آپ کی نماز کا انہوں نے تذکرہ کیا، یعنی آپ کو نماز کا طریقہ بتایا. ثم قال پھر راوی نے کہا کہ ہاکذا صلاۃ قال عبد الاعلی لا احسبه الا قال امتی، کہ ہاکذا صلاۃ کے بعد کیا ہے. حضرت عبد الاعلی فرماتے ہیں حدیث کے راوی کہ میرا گمان نہیں ہے مگر یہی کہ وہ فرمایا تھا آپ نے کہ ہاکذا صلاۃ امتی، کہ اسی طرح میری امت کی نماز ہوا کرے گی، یعنی میری امت اس طریقے سے نماز پڑھے گی. رواہ ابو داؤد. بہرحال یہ بات پہلے بھی گزر چکی ہے کہ نماز صرف پڑھنا ہی ضروری نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے مطابق آپ کی نماز کو سیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے طریقے کے مطابق انسان کو نماز پڑھنی ہے. حضرت قیس ابن عباد فرماتے ہیں کہ بینا انا فی المسجد فی الصف المقدم، اس درمیان کہ میں ایک دفعہ مسجد میں صف مقدم یعنی اگلی صف میں تھا، پہلی صف میں. فجبزنی رجل من خلفی جبزتن، کہ اچانک کھینچا مجھے میرے پیچھے سے کسی شخص نے، جبزتن زور سے کھینچنا. جبزتن یہ جبزہ کا مفعول مطلق ہے. مفعول مطلق کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ جو اس مصدر کو کہتے ہیں جو فعل مذکور کے معنی میں ہوتا ہے، جیسے ضربت ضربن وغیرہ وغیرہ. یہاں جبزنی جبزتن یہ نا جبزتن یہ جبزنی کا مفعول مطلق ہے. تو فجبزنی یہ جبزہ یا جذبہ دونوں کے ایک معنی آتے ہیں، جذب کرنا، کھینچنا. فجبزنی رجل من خلفی جبزتن، مجھے میرے پیچھے سے کسی نے زور سے کھینچا. فنحانی اور مجھے میری جگہ سے ہٹا دیا. وقام مقامی اور میری جگہ پر خود کھڑا ہو گیا. فواللہ راوی کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم ما عقلت صلاتی، کہ پھر مجھے اپنی نماز بھی سمجھ میں نہیں آئی کہ میں نے کیا پڑھی، یعنی میری نماز کے اندر یک سوئی ایسی ٹوٹی
اور مجھے اپنی جگہ سے ہٹائے جانے پر اتنی ناگواری ہوئی کہ کسی نے آ کر مجھے میری جگہ سے نماز میں ہٹا دیا، اس پر مجھے اتنی ناگواری ہوئی کہ مجھے پھر نماز کے اندر آگے کا حصہ پتہ نہ چل پایا کہ میں نے کیا پڑھا، یعنی میری توجہ اتنی بڑھ گئی تھی۔ بہرحال وقام مقامی، اس نے مجھے ہٹا کر فنحانی، مجھے میری جگہ سے ہٹایا اور خود میری جگہ پر وہ کھڑے ہو گئے۔ فواللہ، اللہ کی قسم، ما عقلت صلاتی، مجھے اپنی نماز کے بارے میں بھی کچھ یاد نہیں کہ میں نے کیا اس کے اندر پڑھا تھا۔ فلما انصرف، جب نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے دیکھا کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جنہوں نے مجھے پیچھے سے پکڑ کر کھینچا تھا اور خود میری جگہ پر وہ کھڑے ہو گئے تھے۔ تو میں نے دیکھا کہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد کہ وہ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ فقال، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مجھے دیکھا تو نماز سے فارغ ہونے کے بعد انہوں نے مجھے فرمایا، یا فتح، اے نوجوان، لا یسوءک اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں کسی برائی میں مبتلا نہ کرے، یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں کسی ناگواری اور کسی غصے میں مبتلا نہ کر دے، تم پہلے میری بات سن لو۔ پھر فرمایا کہ ان ھذا عہد من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد تھا ہم سے کہ ان نلیہ، کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر کھڑے۔ یہ بات یاد ہوگی، پیچھے گزر چکی ہے حدیث میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ذکر فرمائی تھی نا کہ تم میں سے جو عقل مند و سمجھدار لوگ ہیں ان کو امام کے پیچھے مل کر کھڑا ہونا چاہیے، تاکہ حکمت اس کی یہ بھی ہے کہ امام کو اس کی غلطی پر متنبہ کر سکیں بر وقت، اور اگر کوئی استخلاف وغیرہ کا معاملہ پیش آئے تو وہ نماز کو سنبھال بھی سکیں۔ تو یہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وضاحت کی اور فرمایا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم سے ایک عہد تھا کہ ان نلیہ، کہ ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہوں گے۔ ثم استقبل القبلہ، تو ان کے کہنے کا پورا مطلب یہ بنا کہ اصل میں انہوں نے یہ وجہ بیان فرمائی کہ نماز میں امام کے پیچھے مل کر کھڑے ہونے کی جگہ ہماری ہے، اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا عہد ہم سے لیا تھا کہ ہم کھڑے ہوں گے، تو یہ اس عہد کی پاسداری کے لیے میں نے کیا ہے، یعنی گویا کہ تمہیں تمہاری جگہ سے میں نے اس لیے نہیں ہٹایا تھا کہ میں تمہاری جگہ پر کھڑا ہونا چاہتا ہوں، بلکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عہد کی پاسداری کی وجہ سے تھا۔ پھر اس کے بعد ثم استقبل القبلہ، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبلے کی طرف رخ کیا، فقال، اور فرمایا کہ ہلک اہل العقد ورب الکعبہ ثلاثا، 3 مرتبہ فرمایا کہ اہل عقد ہلاک ہو جائیں، اہل عقد ہلاک ہو جائیں۔ عقد عقدہ کی جمع ہے، گرہوں کو کہا جاتا ہے، اور مراد اہل عقد سے حکام ہیں، جیسے کہ آگے اس کی وضاحت آ رہی ہے کہ اہل حل و عقد جیسے کہا جاتا ہے نا، کہ یعنی جو ارباب اقتدار لوگ ہیں ان کو اہل عقد کہا جاتا ہے، یعنی جن کے ذمے اختیارات ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ جو اہل عقد ہیں یعنی حکام میں بالا، یہ ہلاک ہو گئے، رب کعبہ کی قسم آپ نے 3 مرتبہ فرمایا۔ ثم قال، پھر آپ نے فرمایا، واللہ ما علیہم آسا ولکن آسا علی من اضلوا، اللہ کی قسم مجھے ان کے اوپر کوئی افسوس نہیں، افسوس تو مجھے ان پر ہے جن کو انہوں نے گمراہ کر ڈالا۔ قلت، میں نے کہا، یا ابا یعقوب ما تعنی باہل العقد، میں نے عرض کیا، یا اے ابو یعقوب، یہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ہے، کہ میں نے کہا اے ابو یعقوب ما تعنی باہل العقد، آپ کی اہل عقد سے کیا مراد ہے؟ قال، انہوں نے فرمایا کہ الامراء، اس سے مراد امراء ہیں، یعنی ظالم اور جابر قسم کے حکمران۔ رواہ النسائی۔ باب الامامتی، یہ باب امامت کے بارے میں قائم کیا گیا ہے۔ امامت کہا جاتا ہے پیشوا بننے کو، مقتدا بننے کو، یعنی کسی کے آگے آگے چلنے کو کہ لوگ اس کی اقتدا کریں، اس کو امامت کہتے ہیں۔ فقہاء نے ذکر کیا ہے کہ امامت کی 2 قسمیں ہیں۔ امامت کی ایک قسم ہے امامت صغرا، یعنی چھوٹی امامت، اور دوسری قسم ہے امامت کبرا، جس کا مطلب ہے بڑی امامت۔ امامت صغرا سے مراد نماز کی امامت ہے، کیونکہ امامت صغرا میں نماز کی امامت انسان کرتا ہے، یعنی کوئی پورے ملک کی مقتدا نہیں بنتا، بلکہ وہ صرف نماز کی حد تک ہوتا ہے، اس لیے اس کو امامت صغرا کہتے ہیں۔ دوسری امامت ہے امامت کبرا۔ امامت کبرا کا مطلب ہے کہ ملک کی باغ ڈور کو سنبھالنا، جیسے حاکم ہوتے ہیں، حاکموں کا کام ہوتا ہے پورے ملک کی
باغ ڈور کو وہ سنبھال رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے پورے ملک کی ذمہ داری ہونے کی وجہ سے ان کو امامت کبریٰ کا حامل کہا جاتا ہے۔ بہرحال یہ امامت کی دو قسمیں ہیں، لیکن یہاں پر امامت سے مراد امامت صغریٰ ہے، نہ کہ امامت کبریٰ۔ امامت کبریٰ کی وضاحت مشکات جلد ثانی کے اندر تفصیل سے آئے گی، کتاب القضاء وغیرہ کے اندر، کہ حاکم کی کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں اور امامت کبریٰ کے حامل شخص کو کن امور کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ اس پر مستقل آگے کتاب مشکات جلد ثانی کے اندر، کتاب القضاء وغیرہ کے اندر اس کی تفصیلات آئیں گی۔ یہاں امامت سے مراد امامت صغریٰ ہے۔ امامت صغریٰ کے صحیح ہونے کے لیے فقہا نے کچھ شرائط ذکر کی ہیں جو اخذ کی گئی ہیں احادیث طیبہ سے۔ چنانچہ سب سے پہلی شرط ہے کہ امام وہ بن سکتا ہے جو مسلمان ہو، کافر کی امامت صحیح نہیں ہے، کافر امام نہیں بن سکتا۔ دوسری شرط ہے کہ وہ بالغ ہو، نابالغ امام نہیں بن سکتا۔ ہاں نابالغ، اگر نابالغ بچے آپس میں مل کر ایک دوسرے کی امامت کر رہے ہوں، اور جیسے کہ رمضان المبارک کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ پارے وغیرہ یاد کرنے کے لیے چھوٹے بچے، نابالغ بچے ایک دوسرے کو سنانا نماز کے اندر کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ ٹھیک ہے کہ نابالغ کے پیچھے تو کھڑا ہو سکتا ہے، لیکن کوئی نابالغ امام ہو اور اس کے مقتدی کوئی بڑی عمر کے ہوں یعنی بالغ عمر کے ہوں، تو ایسی صورت میں ان کی نماز یعنی بالغ لوگوں کی نماز نابالغ کے پیچھے نہیں ہوتی۔ تیسری شرط ہے عاقل ہونا، عقل مند ہونا ضروری ہے۔ مجنون یعنی کوئی پاگل شخص جس کے ہوش و حواس نہ ہو وہ امام نہیں بن سکتا۔ چوتھی شرط ہے مرد ہونا، یعنی ذکورت جس کو کہتے ہیں، مرد ہونا، کیونکہ امامت صرف مردوں کا کام ہے، عورتوں کا کام امامت نہیں ہے۔ چنانچہ کوئی عورت نماز نہیں پڑھا سکتی۔ ہمارے ہاں معاشرے کے اندر بعض اوقات یہ فتنے دیکھنے میں آ رہے ہیں اور جہالت کی وجہ سے لوگ یہ کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں، لیکن بہرحال عورت کا امام بننا درست نہیں۔ ہدایت کے اندر بھی آپ نے اس کی تفصیل پڑھ لی ہوگی۔ یہاں میں ایک بات کی وضاحت بھی کر دوں کہ امامت کے بارے میں اگرچہ یہاں پر ہماری مراد امامت صغریٰ ہے، یعنی نماز کی امامت، لیکن یہ جو شرط ہے نا مرد ہونا، یہ شرط جو ہے یہ امامت صغریٰ کی بھی ہے اور امامت کبریٰ کی بھی ہے۔ جس طرح نماز کی امامت عورت نہیں کر سکتی، اسی طرح کسی ملک کی حکومت، کسی سلطنت کی ذمہ داری بھی کوئی عورت نہیں لے سکتی۔ شریعت میں کسی عورت کو یہ اختیار نہیں دیا گیا کہ وہ کسی ملک کی باغ ڈور کو سنبھالے۔ یہ بھی ہمارے معاشرے کے اندر غلطیاں دیکھنے میں آتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جس طرح مرد حاکم بن سکتا ہے عورت بھی حاکم بن سکتی ہے، حالانکہ خود مشکات کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ ہرگز، کتاب القضاء جلد ثانی، مشکات جلد ثانی کے اندر آپ کو روایت پڑھیں گے کہ ہرگز وہ قوم فلاح یاب نہیں ہو سکتی، کامیاب نہیں ہو سکتی جنہوں نے اپنا متولی، اپنا والی کسی عورت کو بنا دیا۔ یعنی جس ملک کا حاکم کوئی عورت بن جائے وہ قوم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے جب معاملہ کسی نااہل کے سپرد کر دیا جائے تو پھر قیامت کے قائم ہونے کا انتظار کرو۔ بہرحال 4 شرطیں ہو گئیں۔ پہلی شرط مسلمان ہونا، دوسری شرط بالغ ہونا، تیسری شرط عاقل ہونا، چوتھی شرط مرد ہونا، 5ویں شرط قاری ہونا۔ قاری کا مطلب یہ کہ اس کو قرات آتی ہو، پورے قرآن کریم کی قرات آتی ہو، حفظ کی صورت میں، ناظرے کی صورت میں، یا اس کو کم سے کم ایک آیت یا نماز کی ادائیگی سے متعلق جو قرآن کریم کی قرات کی مقداریں ہیں وہ اس کو یاد ہوں، تو یہ ضروری ہے۔ اس لیے کہ امی کے پیچھے کسی قاری کا نماز پڑھنا درست نہیں ہوتا۔ یہ بھی آپ نے مسئلہ پڑھ لیا ہوگا ہدایت کے اندر کہ اگر کوئی امی ہو کئی سارے اور ان میں ایک قاری ہو، تو قاری اگر ان کے پیچھے کھڑا ہوگا تو امی امام اگر نماز پڑھاتا ہے تو نہ قاری کی نماز ہوگی نہ امی کی ہوگی۔ ہدایت کے اندر یہ مسئلہ واضح طور پر موجود ہے۔ امی کے پیچھے قاری کی نماز نہیں ہوگی، یہ بات تو واضح ہے۔ امی کے پیچھے امی کی بھی نماز قاری کی موجودگی میں اس لیے نہیں ہوتی کیونکہ انہوں نے امی کو نماز کا امام بنایا جبکہ قاری موجود تھا، تو انہوں نے ایک ایسا کام کیا کہ جو کرنا ان کے لیے درست نہیں تھا، تو گویا کہ وہ امی کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، حالانکہ وہ قاری کو امام بناتے تو قاری کے پیچھے نماز وہ پڑھ سکتے تھے، لیکن نہ بنانے کی صورت میں قاری کی تو نماز ہوگی نہیں، امیوں کی بھی نہیں ہوگی۔ 6 شرطیں ہو گئیں، بلکہ 5 شرطیں ہو گئیں: مسلمان ہونا، بالغ ہونا، عاقل ہونا، مرد ہونا اور قاری ہونا۔ چھٹی شرط یہ ہے کہ وہ سالم عن العذر ہو۔ سالم عن العذر ہو، سالم عن العذر کا مطلب یہ ہے
کہ وہ معذور نہ ہو. معذور جس کا حکم وضو کا حکمی طور پر قائم ہوتا ہے نا، جیسے سلیس البول ہے، یا ایسا زخم جو بھرتا نہ ہو، اس کا خون مسلسل رس رہا ہو، یا کسی کو پیشاب کے قطرات مسلسل آ رہے ہوں، یا کسی کو مثلا جو ہے وہ خروج ریح کا عارضہ مستقل لاحق رہتا ہو. تو اس کی تفصیل آپ نے ہدایت کے اندر پڑھی ہے کہ ایسے معذورین کے لیے حکم یہ ہے کہ وقت داخل ہونے کے بعد وہ وضو کریں اور وقت کے اندر اندر جتنی چاہیں نمازیں پڑھ لیں، لیکن یہ کسی کے امام نہیں بن سکتے کیونکہ یہ معذور ہیں. تو امام بننے کے لیے شرط یہ ہے کہ سالم عن العذر ہو، یعنی معذور ہونے سے وہ محفوظ ہو. بات سمجھ میں آ گئی؟ یعنی یہ امام کی شرائط ہیں، ان شرائط کو ذہن میں رکھیے. اب آگے حدیث دیکھیے، اس میں بھی وہ مسئلہ ذکر کیا جا رہا ہے جو ہدایت کے اندر خود موجود ہے. الفصل الاول عن ابی مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القوم اقرأهم لکتاب اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، قوم کی امامت وہ شخص کرے جو لوگوں میں سب سے بڑا قاری ہو کتاب اللہ کا پڑھنے والا. یعنی لوگوں کا امام وہ بنے جو لوگوں میں سب سے بڑا کتاب اللہ کو پڑھنے والا ہو، کتاب اللہ کی قرات کرنے والا ہو. یعنی جس کو قرات سب سے اچھی یاد ہو، اس سے قرات جس کو اچھی کرنا آتی ہو، وہ امام بنے. فَإِن كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً، اگر قرات کے اندر وہ سب کے سب برابر ہوں، فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ، تو ان میں جو سنت کو زیادہ جاننے والا، یعنی دین و شریعت کو جو زیادہ جاننے والا ہے وہ نماز پڑھائے. فَإِن كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً، اگر وہ سب سنت کے اعتبار سے برابر ہوں، یعنی شریعت کو جاننے کے اعتبار سے، مسائل شریعت کو جاننے کے اعتبار سے سب برابر ہوں، فَأَقْدَمُهُمْ ہجرتاً، تو وہ نماز پڑھائے جو ان میں سب سے زیادہ قدیم ہو ہجرت کرنے کے اعتبار سے. یعنی جس کا ہجرت کرنا پہلے ہو وہ نماز پڑھنے میں امام بنے گا. فَإِن كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً، اگر یہ چوتھے درجے میں ہجرت میں بھی سب کے سب برابر ہوں، فَأَقْدَمُهُمْ سِنًّا، تو عمر کے اعتبار سے جو قدیم ہو، یعنی جس کی عمر زیادہ ہو، عمر رسیدہ ہو، وہ امام بنے گا. وَلَا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ، اور کوئی شخص کسی شخص کا امام ہرگز نہ بنے اس کی سلطنت کے اندر. سلطنت سے مراد یعنی اس کی محل ولایت ہے، جہاں پر وہ رہتا ہے، اس کا گھر ہے. مثلا کوئی مہمان کسی کے گھر میں آیا اور میزبان اور مہمان دونوں ایک گھر میں موجود ہیں. اب نماز کا وقت ہو گیا تو امام کون بنے گا؟ اس حدیث میں یہ بات آیا گیا کہ کوئی شخص کسی دوسرے شخص کا امام ہرگز نہ بنے اس کی سلطنت میں، یعنی اس کے گھر میں. اس سے معلوم ہوا کہ کوئی مہمان اگر کسی کے گھر میں مہمان کی حیثیت سے جاتا ہے تو میزبان نماز پڑھانے کا حق رکھتا ہے. ہاں، اگر وہ اپنا حق خود تفویض کر دے، خود حوالے کر دے، اور وہ مہمان کی عزت اور اس کے اکرام کی وجہ سے کہتا ہے کہ آپ صاحب علم ہیں، آپ آ جائیے، آپ نماز پڑھائیے، تو پھر اس صورت میں مہمان جو ہے وہ میزبان کا امام بن سکتا ہے. وَلَا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ، کوئی شخص ہرگز امام نہ بنے کسی دوسرے شخص کا، فی سلطانی، اس کی سلطنت کے اندر. ولا يقعد فی بیتہ علی تکریمتہ الا باذنہ، اسی طرح فرمایا کوئی شخص کسی کے گھر میں نہ بیٹھے اس کے عزت کے مقام پر. تکریمہ کہتے ہیں عزت کی جگہ، مراد کسی انسان کی بیٹھک میں کوئی خاص جگہ بیٹھنے کی، کوئی خاص کرسی ہے، کوئی خاص بیٹھنے کی جگہ صاحب خانہ کی مقرر ہے، تو مہمان آ کر اس کی اس مخصوص نشست پر نہ بیٹھے الا باذنہ، ہاں مگر اس کی اجازت سے. ولا يقعد فی بیتہ، کوئی شخص کسی کے گھر میں اس صاحب خانہ کی عزت کی جگہ پر نہ بیٹھے الا باذنہ، مگر اس کی اجازت سے. رواہ مسلم. وفی روایت لہ ولا یؤمن الرجل الرجل فی اہلہ، ایک اور روایت میں ہے مسلم شریف کی روایت میں کہ کوئی شخص کسی دوسرے شخص کا امام ہرگز نہ بنے اس کے گھر والوں میں. یہاں مسئلہ جو ذکر کیا گیا ہے کہ سب سے زیادہ امامت کا اہل اور حقدار وہ ہے جو قرات زیادہ اچھی کرنا جانتا ہو. اگر اس میں سب برابر ہوں تو پھر عالم بالسنہ کو مقدم کیا جائے گا. اگر وہ عالم بالسنہ کے اعتبار سے برابر ہوں تو اقدم فی الہجرہ کو مقدم کیا جائے گا. اگر اقدم فی الہجرہ بھی برابر ہوں تو اقدم فی السن کو مقدم کیا جائے گا. یہ جو ترتیب مراتب کے اعتبار سے قائم کی گئی ہے، اس کی تفصیل ذرا سمجھ لیجئے. ہدایت کے اندر بھی ویسے متن کے اندر یہ بات موجود ہے. اس کا آسان لفظوں میں خلاصہ یہ ہے کہ دیکھیں
اگر کسی جگہ کا امام راتب موجود ہو، مسجد کا امام مقرر ہوتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں امام راتب۔ امام راتب کا مطلب یعنی مقررہ مسجد کا امام۔ اگر امام راتب ہو تو پھر اس صورت میں امام راتب ہی کو نماز پڑھانے کا حق ہوتا ہے۔ پھر اس صورت میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ مسجد کے اندر کوئی پیچھے صاحب علم کھڑا ہوا ہے، بڑا قاری کھڑا ہوا ہے، کوئی بڑا قدیم زمانے کا جو ہے وہ ہجرت کے اعتبار سے مقدم شخص کھڑا ہوا ہے، یا کوئی عمر رسیدہ عالم دین کھڑے ہوئے ہیں۔ اس طرح کی پھر کوئی بزرگ شخصیت یا کوئی اہل علم وغیرہ کو نہیں دیکھا جاتا۔ جو مسجد کا مقررہ امام ہے وہ نماز پڑھائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مسجد کے انتظامی امور ہیں۔ ان انتظامی امور کے اندر ہر شخص کو اجازت نہیں ہوتی کہ وہ کسی امام کو ہٹا کر خود نماز پڑھائے، کیونکہ اس سے تو پھر مسجد کے اندر لڑائی جھگڑے پیدا ہونے کے امکانات ہوں گے، اور امام کو تو مقرر کرنے کی وجہ یہ جھگڑا ہی تو ختم کرنا ہے کہ وہ ایک مقررہ طریقے سے انتظام کے ساتھ نظم و مصلحت کے تحت نماز کو مقررہ وقت میں پڑھا سکے۔ تو اگر امام راتب موجود ہو تو پھر اس صورت میں یہ ساری تفصیلات نہیں ہوتی۔ لیکن اگر امام راتب موجود نہ ہو، مثال کے طور پر یہ صورتحال ایسی جگہ پیش آتی ہے جہاں کوئی مسجد تو ہے لیکن کوئی امام مقرر نہیں، جیسے راستے کی، اسٹیشن کی، یا اسی طرح اڈے کی یا ایئرپورٹس وغیرہ کی مساجد ہیں، وہاں پر اگر عام طور پر ایسی جگہوں پر اگر امام مقرر نہ ہو اور لوگ آتے جاتے ہوں، قافلے آتے جاتے ہوں، لوگ آتے جاتے ہوں، نماز اپنی اپنی جماعت کے ساتھ پڑھتے ہوں، تو ایسی صورت میں پھر جب امام مقرر نہ ہو تو پھر وہاں یہ تفصیلات چلتی ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ ایک بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ امام راتب کی موجودگی میں امام راتب کو مقدم کریں گے، اگر امام راتب موجود نہ ہو تو پھر اس صورت میں یہ ترتیب چلے گی جو حدیث کے اندر ذکر کی گئی ہے۔ دوسری بات یہ سمجھنے کی ہے کہ یہاں پر جو حدیث میں پہلے نمبر پر یہ کہا گیا ہے کہ اقرا فی الکتاب، اقرا للکتاب، یعنی سب سے پہلے مقدم کیا جائے گا جو قرآن کریم کا بڑا قاری ہو۔ اس صورت میں ایک اختلاف یہ ہے کہ کیا اقرا کو مقدم کیا جائے گا پہلے نمبر پر یا عالم بالسنہ کو مقدم کیا جائے گا؟ امام احمد بن حنبل اور امام ابو یوسف رحمہم اللہ، یعنی ائمہ اربعہ میں سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور احناف میں سے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ حدیث کے مطابق اقرا لکتاب اللہ کو مقدم کیا جائے گا، یعنی عالم بالسنہ کا درجہ ثانوی ہے، اقرا لکتاب اللہ کا درجہ اولی ہے۔ تو اس صورت میں عالم بالسنہ کو ہم دوسرے نمبر پر رکھیں گے، پہلے نمبر پر یہ دیکھیں گے کہ قرآن کریم کون زیادہ پڑھنا جانتا ہو۔ یہ مسلک ہے امام احمد بن حنبل اور امام ابو یوسف رحمہم اللہ کا۔ اس کے علاوہ ائمہ ثلاثہ یعنی امام شافعی، امام مالک، امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ احناف میں سے، تو ائمہ ثلاثہ اور امام محمد رحمہم اللہ یہ سب حضرات فرماتے ہیں کہ جو عالم بالسنہ ہے وہ مقدم ہوگا، یعنی پہلے نمبر پر اقرا کو نہیں بلکہ عالم بالسنہ کو مقدم کریں گے۔ اور حدیث کا جواب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد اپنے زمانے کے اعتبار سے ہے، کیونکہ اس وقت ہوتا یہ تھا کہ جو اقرا ہوتا تھا نا وہ عالم بھی ہوتا تھا، جو قرآن کریم زیادہ پڑھنا جانتے ہوتے تھے وہ لازمی قرآن کریم کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کو سمجھتے بھی تھے، تو جو اقرا ہوتا تھا وہ عالم بالسنہ بھی ہوتا تھا، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اپنے زمانے کے اعتبار سے ارشاد فرمائی ہے۔ ہمارے زمانے میں اور بعد کے زمانوں میں یہ فرق آ گیا ہے کہ اب اقرا کا کوئی عالم بالسنہ ہونا ضروری نہیں ہے، دو الگ الگ ایک شعبے دین کے بن گئے ہیں۔ ایک آدمی قرآن کریم بہت اچھا پڑھنا جانتا ہے لیکن دوسری طرف ہم دیکھیں تو اس کو قرآن کا ترجمہ یا مسائل شریعت سے واقفیت یا اس کو نماز کے پیش آمدہ مسائل کی آگاہی نہیں ہوتی، لیکن وہ قرآن اچھا پڑھنا جانتا ہے۔ تو اس صورت میں یہ چونکہ دو الگ الگ شعبے بن گئے ہیں، لہذا بعد کے زمانوں کو سامنے رکھتے ہوئے حضرات ائمہ ثلاثہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ یعنی جمہور ائمہ کا مسلک یہ ہے کہ عالم بالسنہ کو اقرا پر مقدم کیا جائے گا، اس لیے کہ اقرا کا تعلق صرف نماز کی قرات سے ہے، وہ قرات اچھی کرنا جانتا ہے، لیکن عالم بالسنہ کو پوری نماز کے مسائل کا پتہ ہے، وہ نماز کے اندر صحب کب ہوتا ہے، سجدہ صحب کیسے کیا جاتا ہے، نماز کس کی وجہ سے فاسد ہوتی ہے، کس کی وجہ سے نماز لوٹائی جاتی ہے، نماز کس کی وجہ سے مکروہ ہوتی ہے، خلاف ادب کام کون سے ہوتے ہیں، خلاف جو ہے وہ سنت کام کون سے ہوتے ہیں، یہ ساری صورتحال سے آگاہی عالم بالسنہ کو ہوتی ہے۔ اس لیے بہرحال جمہور کا مسلک یہ ہے کہ اگرچہ حدیث میں اقرا کہا گیا ہے
مقدم ہونے کے اعتبار سے، لیکن عالم بالسنہ کو مقدم کریں گے کیونکہ اس زمانے کے اقرا جو ہے وہ عالم بالسنہ بھی ہوا کرتے تھے۔ یہ اچھی طرح سے حدیث اور اس حدیث کا اختلافی مسلک اور اس کے ساتھ ساتھ اس حدیث کا جواب، یہ ساری باتیں ذہن نشین کر لیجئے۔ ہدایت کے اندر بھی یہ اہم مقام ہے اور یہاں پر بھی یہ حدیث امتحانی مقامات میں سے اس کی وضاحت اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے گا کہ اقرا کو مقدم کرنے کی بات حدیث میں ہے، لیکن پھر بھی اکثر فقہا نے، جمہور ائمہ اکرام نے اقرا کے مقابلے میں عالم بالسنہ کو مقدم کیوں کیا گیا ہے۔ وعن ابی سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كانوا ثلاثة، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جب 3 افراد ہوں تو فلیؤمہم احدہم، تو ان میں سے ایک کو امام بن جانا چاہیے، واحقہم بالامام اقرؤہم، اور ان میں سب سے زیادہ امامت کا حقدار وہ ہے جو ان میں سب سے بڑا قاری ہو۔ رواہ مسلم وذکر حدیث مالک ابن الحویرث فی باب بعد باب فضل الاذان۔ فرماتے ہیں کہ یہاں حضرت مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث تھی جو مصابیح السنہ کے اندر اس مقام پر لکھی ہوئی ہے، لیکن صاحب مشکات نے اس کو محول کر دیا ہے، اس کو منتقل کر دیا ہے باب بعد باب فضل الاذان، یعنی فضل الاذان کا جو باب ہے اس کے بعد والے باب کے اندر یہ روایت وہاں پر ذکر کی جا چکی ہے۔ الفصل الثانی عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیؤذن لکم خیارکم، چاہیے کہ تم میں جو بہتر لوگ ہیں وہ تمہیں اذان دیں، یعنی تمہاری اذان وہ دے جو تم میں بہتر لوگ ہیں، نیک و صالح لوگ ہیں۔ ولیؤمکم قراؤکم، اور چاہیے کہ تمہارے امام بنے تمہارے قاری حضرات، یعنی جو قرآن کریم کو اچھا پڑھنا جانتے ہوں وہ تمہارے قاری، تمہارے جو ہے وہ امام بنے۔ وعن ابی عطیہ العقیلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کان مالک بن الحویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ یأتینا الی مصلانا یتحدث، فرماتے ہیں کہ حضرت مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پاس آیا کرتے تھے۔ ابو عطیہ عقیلی فرما رہے ہیں کہ مالک ابن حویرث صحابی رسول ہمارے پاس آیا کرتے تھے ہمارے مصلی یعنی نماز پڑھنے کی جگہ پر، یتحدث، اور آ کر ہمیں وہ بات چیت کیا کرتے تھے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سنایا کرتے تھے۔ فحضرت الصلاۃ یومن، ایک دفعہ وہ موجود تھے کہ اتنے میں نماز کا وقت آ گیا۔ حضرت ابو عطیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان سے درخواست کی کہ تقدم فصلی، چلیے آپ آگے بڑھ جائیے اور نماز پڑھا دیجیے۔ قال لنا، انہوں نے ہم سے کہا قدموا رجلا منکم یصلی بکم، تم لوگ اپنے میں سے کسی شخص کو آگے کر دو جو تمہیں نماز پڑھائے۔ وساحدثکم، میں قریب ابھی تمہیں بتاتا ہوں کہ لما لا اصلی بکم، کہ میں نے تمہیں کیوں نماز نہیں پڑھائی، یعنی میں اس کی وجہ بتاتا ہوں کہ میں کیوں نہیں پڑھا رہا، تم لوگ اپنے میں سے کسی کو امام بنا لو، پھر میں تمہیں بھی بتاتا ہوں کہ میں نے تمہیں نماز کیوں نہیں پڑھائی۔ پھر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے من زار قوما فلا یؤمہم، جو کسی قوم کی زیارت کرے یعنی کسی قوم کا وہ مہمان بنے، اسے چاہیے کہ وہ لوگوں کا امام نہ بنے۔ یہ بات جیسے کہ پیچھے گزری ہے نا کہ کوئی شخص کسی کے گھر میں مہمان ہو تو میزبان کے اوپر اس کو نماز پڑھانے کا حق نہیں ہوتا۔ منظار کو، ہاں وہ اس کی اجازت سے وہ پڑھا سکتا ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن عمومی مسئلے کے اعتبار سے اس کا میزبان کا حق مقدم ہوتا ہے۔ منظار قومن، جس نے کسی قوم کی زیارت کی یعنی وہ امام بنا، مہمان بنا، فلا یؤمہم، تو اس کو چاہیے کہ وہ اس قوم کا امام نہ بنے، ولیؤمہم رجل منہم، انہی میں سے کسی کو امام بننا چاہیے۔ رواہ ابو داؤد و ترمذی و نسائی، ابو داؤد، ترمذی اور نسائی کے اندر یہ روایت مروی ہے، الا انہ اقتصر علی لفظ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، البتہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ پر اکتفا کیا ہے، یعنی یہ واقعہ پورا ذکر نہیں کیا، صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے الفاظ ذکر کیے ہیں۔ یہاں ایک بات سمجھ لیجئے، قابل اشکال یہ ہے کہ حدیث میں جیسے کہ پہلے یہ بات گزر چکی ہے کہ الا باذنہ، کہ اگر وہ لوگ امام بنانے کے لیے اس مہمان کو خود اجازت دیں اور کہیں کہ آپ آئیے، ہماری طرف سے آپ کو اجازت ہے، تو پھر تو امام وہ بن سکتا ہے۔ اور یہاں پر تو صحابی رسول نے باوجود ان کے کہنے کے کہ انہوں نے یہ بات کہی اور ان سے عرض کی کہ آپ ہمیں نماز پڑھا دیجئے، لیکن پھر بھی یہ امام نہیں بنے، تو الا باذنہ کی صورت تو حدیث میں مستثنی ہے جس کا انہوں نے لحاظ نہیں رکھا۔ اس کا جواب یہ حضرات محدثین نے ذکر کیا ہے کہ اصل میں یہ ان کو مسئلہ سمجھانا چاہ رہے تھے۔ اب اگر یہ خاموشی سے نماز پڑھا دیتے
تو اللہ باذنہ وغیرہ کا استثناء، یا یہ کہ شریعت کا یہ مسئلہ اور حق تقدم کہ کس کو نماز پڑھانے کا حق زیادہ ہوتا ہے، یہ ساری مسائل کی صورتحال سے آگاہی تو نہیں ہوتی، تو اس لیے انہوں نے باوجود ان کی طرف سے اجازت کے پھر بھی نماز نہیں پڑھائی، تاکہ ان کو اس مسئلے کے بارے میں حقیقت سے آگاہی حاصل ہو اور ان کو یہ بات پتہ چلے کہ بغیر اجازت کے کوئی میزبان کے اوپر مہمان امام بن کے نماز نہیں پڑھانی چاہیے اس کو۔ وعن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال استخلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابن ام مکتوم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا، یعنی اپنے پیچھے اپنا نائب بنایا، یا ام الناس، تاکہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں، وہو اعمی، حالانکہ وہ اعمی تھے، نابینا صحابی تھے، لیکن اس کے باوجود آپ نے اپنے پیچھے مدینہ منورہ کا ان کو اپنے پیچھے خلیفہ بنایا تھا نماز پڑھانے کا۔ حدیث میں اگرچہ ایک دفعہ کا تذکرہ ہے، لیکن روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ اپنے پیچھے مدینہ منورہ کا خلیفہ بنایا تھا۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے امام بنایا، یعنی نابینا شخص، اعمیٰ جو شخص ہوتا ہے نابینا، وہ امام بن کر نماز پڑھا سکتا ہے۔ بعض فقہا نے جیسے کہ ذکر کیا ہے کہ اندھے کی امامت مکروہ ہے، اس کا مطلب سمجھ لیجئے کہ اندھے کی امامت مکروہ جو کہا گیا ہے یہ اس وقت ہے جبکہ اندھا اپنے پاکی ناپاکی کا خیال اچھے طریقے سے نہ رکھ پاتا ہو، کہ اس کو نظر نہیں آتا۔ اب اگر وہ مثال کے طور پر طہارت حاصل کرنے اور اپنی پاکی وغیرہ کا خیال رکھنے میں ہو سکتا ہے نظر نہ آنے کی وجہ سے کوتاہی کا شکار ہو، تو اس کوتاہی کی وجہ سے کہیں لوگوں کی نمازیں متاثر نہ ہو، یا اگر مثال کے طور پر وہ تو خیال رکھتا ہے لیکن لوگوں کے دل میں یہ بات آ سکتی ہے کہ ہو سکتا ہے خیال نہ رکھتا ہو، اگرچہ وہ خیال رکھتا ہے لیکن لوگوں کے دل میں یہ بات آ سکتی ہے کہ کہیں یہ خیال ہو سکتا ہے نہ رکھتا ہو، تو ایک دل میں کیونکہ کسی کے کسک پیدا ہو سکتی تھی، اس لیے بعض فقہا نے یہ مسئلہ ذکر کیا ہے کہ اعمیٰ کی امامت جو ہے وہ مکروہ ہے۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اعمیٰ کی امامت اس وقت مکروہ ہے جبکہ وہ جاہل ہو، یعنی اسے دین کا علم نہ آتا ہو، یا پھر دوسری چیز کہ اس کو طہارت کا لحاظ نہ ہوتا ہو۔ اگر یہ دونوں باتوں کا خیال رکھا جاتا ہو تو پھر اس صورت میں اعمیٰ کی امامت بغیر کسی کراہت کے جائز ہے۔ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی رسول ہیں، ان سے زیادہ کوئی طہارت کا خیال یا اسی طرح ان سے زیادہ کوئی دین کو جاننے والا کون ہو سکتا تھا، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر ان کو نماز کا امام اپنے پیچھے مقرر کیا، اور اس سے گویا کہ اس مسئلے کا پتہ چلا کہ اعمیٰ کی امامت جائز ہے۔ رواہ ابو داود۔ وعن ابی امامۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثۃ لا تجاوز صلاتهم آذانهم، 3 افراد ایسے ہیں کہ جن کی نماز ان کی کانوں سے آگے نہیں بڑھتی۔ کانوں سے آگے نہ بڑھنے کا مطلب یعنی قبولیت کے مقام پر نہیں چڑھتی۔ دیکھیں انسان کے اعمال بارگاہ الہی میں پیش ہوتے ہیں نا، اور قرآن کریم کی آیت سورہ فاطر کا 2 رکوع ہے الیہ یصعد الکلم الطیب، انسان کے جتنے بھی نیک اعمال ہوتے ہیں نا وہ بارگاہ الہی میں چڑھتے ہیں، فرشتے اس کو لے کے جاتے ہیں۔ فرمائیں کہ 3 افراد ایسے ہیں کہ جن کی نماز ان کے کانوں سے اوپر نہیں جاتی، وہ آسمان پہ کیا جائیں گے، یعنی کیا مطلب قبول نہیں ہوتی۔ ان کی نماز اوپر کیا جائے گی، ان کے تو کانوں سے اوپر نہیں جاتی، یعنی بالکل قبول نہیں ہوتی ان کی نماز۔ وہ کون سے 3 افراد ہیں؟ العبد العابق حتی یرجع، ایک وہ بھگوڑا غلام جو اپنے مالک کی اجازت کے بغیر بھاگ کھڑا ہوا ہو، جب تک کہ وہ لوٹ نہ آئے اس وقت تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ دوسری وہ عورت باتت وزوجہا علیہا ساخط، جو رات اس حالت میں گزارے کہ اس کا شوہر اس سے ناراض ہو۔ تو ایسی حالت میں کہ جبکہ کوئی عورت ناشزہ بن گئی ہو، ناشزہ کہتے ہیں نافرمان کو، اور اس نے اپنی بد اخلاقی سے اور اپنی اخلاق کی برائیوں سے اپنے شوہر کو تنگ کر رکھا ہو، اور اس کا شوہر اس سے ناراض ہو، اس حالت میں اگر وہ عورت رات گزارتی ہے تو یہ عورت بھی نماز پڑھے تو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اس حدیث سے ان عورتوں کے بارے میں یہ مسئلہ بہت واضح طور پر معلوم ہوا کہ جو کسی بات پر یا ذرا سی بات پر شوہر کو چھوڑ کر گھر جا کے بیٹھ جاتی ہیں، اور باوجود بلانے کے بھی
شوہر کے بلانے کے باوجود بھی وہ نہیں آتی اور جھگڑا طول پکڑتا چلا جاتا ہے، نزاع بڑھتا چلا جاتا ہے، خصومت بڑھتی چلی جاتی ہے، ایسی عورت جو اپنے شوہر کو ناراض کر کے اس حالت میں اپنے گھر جا کے بیٹھی ہوئی ہے، اس کی نماز، اس کے اعمال، اس کی نیکیاں تب قبول نہیں ہوتی۔ حدیث کے مطابق وامرأۃ باتت، جس نے رات گزاری، کیا مطلب ایک رات کی بھی اجازت نہیں ہے، تو جو مستقل کئی کئی مہینے گزار رہی ہوں، کئی کئی عرصے گزار رہی ہوں، ان کی حالت کیا ہوگی؟ تو وامرأۃ باتت، وہ عورت جس نے رات گزاری اس حالت میں کہ اس کا شوہر اس سے ناراض ہو۔ حاشیے میں ذکر کیا گیا ہے کہ اس سے مراد وہ عورت ہے جس نے اپنی بد اخلاقی کی وجہ سے اپنے شوہر کو تنگ کر رکھا ہو، جس کی وجہ سے شوہر اس سے ناراض ہو۔ لیکن اگر کسی جرم کے بغیر شوہر غلط بات پر ناراض ہو، مثال کے طور پر وہ اس سے کوئی حرام کام کروانا چاہتا ہو، مثلا اس کو پردہ نہ کرنے پر مجبور کر رہا ہو، یا اس سے کوئی گناہ کا کام کروانا چاہتا ہو اور وہ عورت اس گناہ کے کام میں اس کی شریک نہیں بنتی اور اس کی بات نہیں مانتی، اور ایسی صورت میں شوہر ناراض ہوتا ہے، تو اس پر یہ حدیث صادق نہیں آتی۔ اس صورت میں پھر یہ عورت نہیں بلکہ وہ مرد گناہ گار ہوگا۔ عام طور پر میاں بیوی کے جھگڑے میں یہ حدیث عام طور پر جو پیش کی جاتی ہے، اس حدیث کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو مرد حضرات اس حدیث کو پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عورت جو ہے وہ اگر شوہر ناراض ہو تو اس کی نماز قبول نہیں۔ عورت کے سامنے یہ بات پیش کی جائے اور یہ حدیث سنائی جائے تو عورت یہ کہتی ہے کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ شوہر کا اگر جرم ہو تو، اگر عورت کا جرم ہو تو اس صورت میں عورت کی نماز قبول نہیں۔ میرا تو جرم نہیں ہے، میں تو بے قصور ہوں، میرا کوئی گناہ نہیں ہے، میرے اوپر کوئی جرم نہیں ہے، تو میں جب قصوروار نہیں ہوں تو میری نماز قبول ہے، بھلے جو ہے وہ شوہر جو ہے وہ ناراض ہو، لیکن میں چونکہ مجرم نہیں ہوں لہذا میری نماز قبول ہے۔ اب عام طور پر اس حدیث سے دونوں کے بارے میں بات اگر پوچھی جائے یا سمجھائی جائے، ان سے بات کی جائے، تو عام طور پر میاں بیوی دونوں کے دعوے یہ ہوتے ہیں کہ میں بے قصور ہوں۔ صرف میاں بیوی کا معاملہ نہیں، آپ کو پتہ ہے جہاں دو افراد لڑیں، جہاں دو افراد کے درمیان لڑائی ہو، جھگڑا ہو، تو وہاں قصور تو اپنا کوئی بھی نہیں مانتا نا۔ عام طور پر جھگڑے میں کوئی یہ تھوڑی کہتا کہ ہاں میں ظالم ہوں لیکن میں نہیں مانوں گا، وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی مجھ پر ظلم ہوا ہے، میں مظلوم ہوں۔ شوہر اور بیوی کی لڑائی ہو، بیوی کہتی ہے میں مظلوم ہوں، شوہر کہتا ہے میں مظلوم ہوں۔ ماں باپ کی اپنے بچوں سے لڑائی ہو، بچے کہتے ہیں ہم مظلوم ہیں، ماں باپ کہتے ہیں ہم مظلوم ہیں۔ بھائی بھائی کی لڑائی ہو، ایک بھائی کہتا ہے کہ میں مظلوم ہوں، دوسرا کہتا ہے میں مظلوم ہوں۔ جہاں دو افراد کی لڑائی ہو رہی ہو وہاں ہر آدمی اپنے آپ کو مظلوم کہتا ہے اور اپنی مظلومیت کی داستانیں سناتا ہے۔ اس لیے ایسی صورتحال میں نے مسئلے کی حقیقت تو آپ کے سامنے ذکر کر دی ہے کہ عورت رات اس حالت میں گزارے کہ شوہر اس سے ناراض ہو، قصور شوہر کا ہو، تو اس صورت میں بیوی کے اوپر یہ حدیث صادق نہیں آئے گی۔ لیکن اگر قصور عورت کا ہو تو پھر یہ حدیث صادق آئے گی، جس کا مطلب یہ کہ اس کی نماز قبول نہیں۔ یہ تو اصل مسئلہ ہو گیا، لیکن اس مسئلے کو کہاں پر نافذ کرنا ہے کہاں پر نہیں، اس کا تعلق اپنے ذہن اور اپنے دل و دماغ سے نہیں کرنا، اس کا فیصلہ کرنے کے لیے علماء سے پوچھنا پڑے گا۔ کیونکہ میں نے عرض کیا نا، جہاں بھی جھگڑے ہوں عورت اپنے آپ کو مظلوم کہتی ہے، مرد اپنے آپ کو مظلوم کہتا ہے، تو پھر پتہ کیسے چلے گا کون مظلوم ہے کون ظالم؟ یہ پتہ چلے گا علماء سے، اہل علم سے۔ تو ایسی صورتحال میں اگر کہیں، یہ بات میں نے اس تفصیل سے ذکر کر دی کہ اگر خدا نخواستہ کہیں میاں بیوی کے جھگڑے ہوں تو اس صورت میں اپنے زعم میں خود سے فیصلہ کر کے بیٹھے رہنا اور شوہر سے دور ہو جانا، گھر جا کے بیٹھ جانا، ناراض ہو کے چلے جانا اور فاصلے پیدا کر دینا، دوریاں پیدا کر لینا اور یہ کہہ کے مطمئن رہنا کہ میرا قصور نہیں ہے، اس سے یہ سوچ کر آپ بری نہیں ہو سکتے۔ یہ فیصلہ اگر آپ کو اہل علم نے کیا ہے، آپ کے بارے میں یہ فیصلہ اگر اہل علم نے کیا ہے تو مطمئن رہیں، لیکن اگر اہل علم نے نہیں کیا تو پھر آپ کے ساتھ بھی آپ کا نفس ہے، شوہر کے ساتھ بھی اس کا نفس ہے۔ کسی غلط بات کو صحیح بات کا اچھا پیرایا پہنا کر انسان کو خوبصورت بنا کے شیطان دکھاتا ہے، اور انسان اپنے سامنے اپنے آپ کو بے قصور اور مظلوم سمجھ رہا ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات اس کی حقیقت کچھ اور ہوتی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ میں نے اس لیے وضاحت کے ساتھ ذکر کر دی تاکہ پوری بات سمجھ میں آئے۔ عام طور پر اس حدیث کا سہارا لے کر مرد عورت کے اوپر اور عورت مرد کے اوپر اٹیک کر رہے ہوتے ہیں۔ وَإِمَامُ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ، اور کسی قوم کا امام یعنی وہ نماز پڑھانے والا
جو کسی قوم کا امام بن کر اسے نماز پڑھا رہا ہو وہم لہو کارہون، حالانکہ لوگ اس کو ناپسند کرتے ہوں، تو اس صورت میں بھی اس امام کی نماز قبولیت کے مقام پر نہیں چڑھتی، اس کے کانوں سے بھی اوپر نہیں جاتی، آسمان پر کیا جائے گی۔ یہاں پر بھی وہی تفصیل ہے کہ اگر امام ظالم ہو اور مقتدی جو ہے وہ مظلوم ہو تو اس صورت میں حدیث کے مطابق امام کی نماز قبول نہیں، لیکن بعض اوقات برعکس معاملہ ہوتا ہے کہ مقتدی کوئی ناجائز بات پر مطالبہ کر رہے ہوتے ہیں امام سے، اور امام ان کے ناجائز مطالبے کو پورا نہیں کر رہا ہوتا، تو اس صورت میں پھر امام سے اگر مقتدی ناراض بھی ہو تب بھی اس کی نماز قبول ہوتی ہے۔ رواہ الترمذی وقال ھذا حدیث غریب۔ اصل میں ہر چیز کو نماز سے پوچھ کے چلنا چاہیے، اہل علم سے مشورہ کر کے چلنا چاہیے۔ زندگی کے بڑے بڑے فیصلے انسان اپنے ذہن میں اپنی سوچ کے مطابق کر رہا ہوتا ہے اور اپنے آپ کو مظلوم اور بے قصور سمجھ رہا ہوتا ہے، لیکن اہل علم سے مسئلہ پوچھنے کی صورت میں حقیقت بعض اوقات کچھ اور نکل رہی ہوتی ہے۔ اس لیے اپنے فیصلے اپنے ذہن اور اپنے دل و دماغ سے خود سے نہیں کرنے چاہیے۔ ہمارے ہاں معاشرے کے اندر بہت کثرت سے یہ چیز دیکھنے میں آ رہی ہے، پہلے بھی ہوتا تھا لیکن آپ خود بھی معاشرے کا حصہ ہیں، آپ کی گرد و پیش میں بھی معاشرہ رہتا ہے، آپ کو یہ بات اپنی آنکھوں سے نظر آتی ہوگی کہ آج معاشرے میں یہ چیز کتنی بڑھ گئی ہے۔ چند دنوں کی دلہن بھی جا کر اپنے گھر میں بیٹھ جاتی ہے۔ اسی طریقے سے آئے دن کے قصے، آئے دن کی کہانیاں، آئے دن کی داستانیں، آئے دن کے تنازعات اور یہ جھگڑے بہت کثرت سے دیکھنے اور سننے کو ملتے ہیں کہ ذرا سی کوئی بات نہیں ہوئی عورت گھر جا کے بیٹھ جاتی ہے، اور پھر گھر والے اس کو شے دیتے ہیں، اس کو سپورٹ کرتے ہیں۔ نتیجہ یہ کہ اس کی وجہ سے طلاق پڑتی ہے، جدائیاں ہوتی ہیں، رشتے ٹوٹتے ہیں، بچوں کی زندگیاں تباہ ہوتی ہیں اور دو خاندان ایک دوسرے سے ہمیشہ کے لیے کٹ جاتے ہیں۔ شریعت نے یہ مسائل کا حل نہیں رکھا کہ ذرا سا کوئی مسئلہ پیش آئے فوراً گھر جا کے بیٹھ جاؤ، نہ مرد کو اس بات کا ظرف کے اعتبار سے اتنا تنگ ظرف ہونا چاہیے کہ کسی بہت چھوٹی سی بات پر انسان غصہ ہو۔ مردوں کے ظرف تنگ ہو گئے تو بہت چھوٹی سی بات پر بعض اوقات آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، ہائپر ہو جاتی دھمکیاں دینا شروع کر دیتے ہیں، جدائیوں کی باتیں شروع کر دیتے ہیں۔ یہ مردوں کی ظرف کی تنگی ہے، یہ مردوں کے بہت بڑے ظلم کی داستانیں ہیں جو ہمارے معاشرے کے اندر کثرت سے ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ مردوں کا ظرف تنگ ہو گیا، ان کے ظرف کے اندر اتنی تنگی آ گئی کہ وہ چھوٹی سی بات بعض اوقات برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ دوسری طرف عورتوں کے اندر یہ چیز دیکھنے میں آ گئی ہے کہ وہ اتنی سرکش اور سرفری ہوتی چلی جا رہی ہیں کہ ذرا سی بات پر فون کیا، بھائی کو بلا لیا، ماں باپ کو شکایت کر دی، لائیو جو ہے وہ باقاعدہ جو ہے وہ کمنٹری ہو رہی ہوتی ہے کہ میرے ساتھ ایسا کیا، میرے ساتھ ویسا کیا۔ ماں باپ شے دیتے ہیں، بھائی اور گھر والے شے دیتے ہیں، اور بجائے اس کے کہ رشتہ بنانے کی کوشش کریں، وہ آ کر اپنے ہی رشتے کو اور اپنے ہی عورت کو، اپنی ہی گھر کی خاتون کو جو ہے سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس طرح رشتے بنتے ہیں؟ اس طرح کیا یہ رشتے قائم رہ سکتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا یہ رشتہ اتنا نازک بنایا ہے کہ معمولی بات پر مرد ہائپر ہونے لگے اور عورت گھر جا کے بیٹھے؟ یہ بات یاد رکھیے، اس لیے میں نے بہت تفصیل سے بات عرض کر دی ہے کھل کر کہ ہمارے معاشرے کا یہ بہت غلط انداز کا یہ پہلو نکل پڑا ہے، جس کی وجہ سے طلاق کی شرح فیصد بہت بڑھ گئی کہ مردوں کے ظرف میں وسعت نہیں رہی، اور عورتوں کو یہ گوارا نہیں ہوتا کہ ہم پر کوئی انگلی اٹھائے، وہ فوراً جا کے گھر بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم اکیلے تھوڑی ہیں، ہم یتیم خانے سے تھوڑی آئیں۔ ٹھیک ہے، ان کی بات صحیح اپنی جگہ پر، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہوتا کہ تھوڑی بات پر انسان گھر جا کے بیٹھے۔ اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان رشتوں کے اندر مضبوطی پیدا فرمائے۔ یہ رشتے مضبوط نہ ہوں تو معاشرہ سب تباہ کا تباہ ہو جاتا ہے، خاندان کے شرازے بکھر جاتے ہیں۔ عورت جب طلاق یافتہ ہوتی ہے تو وہ معاشرے کے لیے کوئی فائدہ مند، کوئی معاشرے کا ایک اکائی بن کر نہیں چلنے والا فرد ہوتا۔ اس کی وجہ سے پھر معاشرے میں ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے، معاشرے میں دوسری راہیں کھلتی ہیں، فساد کی راہیں کھلتی ہیں، بے حیائی کی راستے کھلتے ہیں، فتنوں کے راستے کھلتے ہیں۔ جتنا زیادہ زوجیت کا رشتہ، زوجین کا درمیان کا رشتہ جتنا مضبوط ہوگا معاشرے کے اندر، وہ معاشرہ اتنا زیادہ ترقی کی راہوں پر گامزن ہوگا۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثۃ لا تقبل منهم صلاتهم، 3 افراد ایسے ہیں کہ جن کی نماز قابل قبول نہیں ہے، جن کی نماز قبول نہیں ہوتی۔
من تقدم قوما وهم له کارہون، ایک تو وہ جو کسی قوم سے آگے بڑھا. آگے بڑھنے کا مطلب کیا؟ یعنی وہ امام بن کر لوگوں کو نماز پڑھا رہا ہو. وهم له کارہون، حالانکہ لوگ اس کو ناپسند کرتے ہوں. ورجل اتى الصلاة دبارا، دوسرا وہ شخص جو نماز میں دبارن آئے. دبارن کہتے ہیں پیٹ پھیر کر. دبار دبر سے ہے، دبر اس کے معنی پچھلے سے کیا کہیں. تو نماز میں وہ حاضر ہو دبارن، پیٹ پھیرنے کی حالت میں. پیٹ پھیرنے کا کیا مطلب ہے؟ ایک مطلب تو حدیث میں خود ملاحظہ فرمائیے، حدیث کے اندر خود موجود ہے کہ دبارن کا مطلب یہ ہے کہ پیٹ پھیر کر نماز میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ ان یأتیہا بعد ان تفوتہ، کہ وہ نماز میں اس کے وقت کے فوت ہو جانے کے بعد آئے. نماز کا وقت نکل گیا اور پھر وہ نماز پڑھنے کے لیے آئے. مثلا عصر کا وقت ابھی داخل ہو گیا، عصر کا وقت چل رہا ہے. اب اگر کوئی عصر کی نماز ابھی نہ پڑھے، جب وقت نکل جائے، سورج غروب ہو جائے، پھر وہ نماز کے لیے کھڑا ہو، اس کو کہتے ہیں دیوارن نماز پڑھنا. کیا مطلب؟ کہ وقت کے نکلنے کے بعد نماز پڑھنا. ایک مطلب تو یہ ذکر کیا گیا ہے جیسے کہ خود حدیث میں اس کی تفصیل ہے. دوسرا مطلب دیوارن کا یہ بھی ہے کہ ایک انسان نماز کا وقت نکلنے کے بعد نہیں بلکہ وقت کے اندر ہی پڑھے، لیکن پھر بھی اس طرح پڑھے کہ اس کا دل و دماغ، اس کا ذہن وہ مسجد کے اندر اور نماز کے اندر اور اللہ کے سامنے حاضر نہ ہو. نماز میں رخ اس کا قبلے کی طرف ہے اور دل کا رخ جو ہے وہ دنیا کی طرف ہے. ظاہر کا رخ اللہ رب العزت کے سامنے حاضر ہے، قبلے کی طرف رخ کر کے وہ اللہ اوپر کہہ کے نماز پڑھ رہا ہے، رکوع کر رہا ہے، سجدہ کر رہا ہے، لیکن دل میں، دماغ میں، سوچ میں، فکر میں دنیا چھائی ہوئی ہے. یہ ہے دیوارن نماز پڑھنا، کہ نماز میں انسان اس طرح آیا کہ پیٹ اس کی نماز کی طرف ہے. کیا مطلب؟ کہ رخ اس کا دنیا کی طرف ہے، پیٹ اس کی قبلے کی طرف ہے. دل کے اعتبار سے، ظاہر کے اعتبار سے نہیں. ظاہر میں تو وہ قبلے کی طرف رخ کر کے کھڑا ہوا ہے، لیکن دل کا حاضر نہ ہونا، اس کو بھی دیوارن کہا جاتا ہے. ورجل اعتبد محررۃ، اور تیسرا وہ شخص کے جس نے کسی محررہ یعنی آزاد عورت کو غلام بنا ڈالا. رواہ ابو داؤد و ابن ماجہ. حضرت سلامہ بنت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان من اشراط الساعۃ، بے شک یہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے کہ ان یتدافع اہل المسجد، اہل مسجد ایک دوسرے کو دھکیلیں گے، دھکا دیں گے آگے کہ تم پڑھاؤ، وہ کہے گا تم پڑھاؤ، وہ کہے گا تم پڑھاؤ، یعنی ایک دوسرے کو آگے کریں گے نماز پڑھانے کے لیے. لیکن لا یجدون اماما یصلی بہم، وہ نہیں پائیں گے کوئی ایسا امام کہ جو ان کو نماز پڑھا سکے، یعنی انہیں نماز پڑھانے کے لیے کوئی شخص نہیں ملے گا. یہ قیامت کی علامت ہے. قیامت کی علامت کس طرح؟ یعنی گویا کہ ان کے اندر اہلیت ہی نہیں ہوگی نماز پڑھانے کی، ظاہری وضع قطع شریعت کے مطابق نہیں ہوگی. مثلا ایک انسان ظاہری وضع قطع کے اعتبار سے نماز پڑھانے کا اہل ہی نہیں ہے. ایک انسان کی داڑھی نہیں ہے، وہ نماز پڑھانے کے لیے امام کیسے بنے؟ ایسا ہو جاتا ہے. اور اب تو یہ صورتحال اللہ معاف کرے، مساجد کے اندر تو کم، لیکن دفاتر کے اندر جہاں کام کرنے والے عملے کے افراد ہوتے ہیں، وہاں یہ صورتحال لوگوں سے ہمیں سننے کو ملتی ہے کہ بکثرت وہاں پر یہ چیز دیکھنے میں آنے لگی ہے اب، کہ ظہر کی نماز جو دوپہر کی ہوتی ہے یا عصر کی نماز جو ورکنگ کے دوران پڑھی جا رہی ہوتی ہے، اس میں بعض اوقات یہ صورتحال پیش آ جاتی ہے کہ لوگ اب نماز پڑھانے کے لیے، لوگ نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کے لیے جمع ہوئے، لیکن کوئی امام نہیں، امام مقرر نہیں کر سکتے. کیوں؟ کسی کی داڑھی نہیں ہے کہ کوئی ان کو نماز پڑھا سکے. ظاہری وضع قطع ان کی شریعت کے مطابق نہیں تو نماز کیسے پڑھائیں گے؟ تو ایک تو ان کی ظاہری اہلیت کا نہ ہونا، دوسرا کسی کو بعض اوقات نماز پڑھانے کے لیے قرات کرنی نہیں آتی. ایک انسان کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، قرآن پڑھنے کے لیے اس کی کوئی تلفظ اور تجوید کے ساتھ قرات کرنے کی کچھ صورتیں بھی ایسی نہیں ہے کہ جن کو وہ صحیح طریقے سے پڑھ سکتا ہو، تو امام کیسے بنے گا؟ یہ قرب قیامت کے اندر اتنی تعلیم یافتہ دور کے اندر ہم ایک ایسے دور میں داخل ہو چکے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بہت زیادہ پیچھے نہیں، آج سے کوئی 30، 40، 50 سال پہلے بھی اگر ہم دیکھیں تو تعلیم اتنی زیادہ عام نہیں تھی. لوگوں کا میٹرک سے آگے پڑھنے کا کوئی تصور بھی اتنا زیادہ نہیں تھا کہ کوئی بہت زیادہ تعلیم، گریجویشن اور اسی طریقے سے جو ہے ڈاکٹری، انجینئرنگ، ان ساری چیزوں کا کوئی زیادہ تصور قائم نہیں تھا. زیادہ سے زیادہ لوگ میٹرک کو اپنی تعلیم کی انتہا سمجھتے تھے. تعلیم اور شعور کا اتنا دور نہیں تھا. کوئی زیادہ دور کی بات نہیں عرض کر رہا ہوں، لیکن آج کے زمانے میں میٹرک کو کوئی گھاس بھی نہیں ڈالتا. آپ کو پتہ ہے کہ میٹرک کو کوئی گھاس بھی نہیں ڈالتا.
یعنی میٹرک کو کوئی تعلیم سمجھتا بھی نہیں ہے کہ یہ بھی کوئی تعلیم ہے. کیوں؟ تعلیم کے معیار اتنے بلند ہو گئے ہیں کہ یہ بھی کرو، وہ بھی کرو، وہ بھی کرو، وہ بھی کرو، وہ بھی کرو، کیریئر بنانے کے لیے، مستقبل بنانے کے لیے. لیکن اس ترقی یافتہ دور کے اندر، اس تعلیم کے جس کے اندر تعلیم کا معیار اتنا بلند ہو چکا ہے، اتنی تعلیم کے دور میں، اتنی تعلیم کے دور میں، اتنی ترقی کے دور میں بھی یہ صورتحال پیش کیوں آ رہی ہے؟ اس لیے کہ لوگوں نے اپنی ساری توجہات کا مرکز اور محور دنیا کی تعلیم کو بنا دیا. چاہے قرآن پڑھنا آئے یا نہ آئے، لیکن انسان کو دنیا کی ساری چیزیں آنی چاہیے. کیوں؟ کیریئر بنے گا. کیا کیریئر قرآن سے نہیں بنتا؟ ٹھیک ہے، اس سے کوئی منع نہیں کرتا کہ آپ اپنے کیریئر کو بنانے کے لیے آپ سب کچھ پڑھیں، ٹھیک ہے، لیکن قرآن اگر آپ نے نہیں پڑھا تو آپ کا کیریئر کیسے بن سکتا ہے؟ آپ پڑھ لکھ کے ڈاکٹر بن گئے، آپ پڑھ لکھ کے انجینئر بن گئے، پڑھ لکھ کے آپ سائنٹسٹ بن گئے، پڑھ لکھ کر آپ بڑے سے بڑے فلاسفر بن گئے، آپ پروفیسر بن گئے، آپ لیکچرار بن گئے، بڑے مقالہ نگار بن گئے، آپ بڑی ریسرچر اور بڑی تحقیق کرنے والے بن گئے، لیکن اگر آپ کو قرآن پڑھنا نہیں آیا، آپ کو وضو کے مسائل نہیں پتا، طہارت کے مسائل کا نہیں پتا، غسل کا طریقہ نہیں آیا، تو ایسی صورت میں آپ نے اپنا کیریئر کیا بنایا؟ آپ نے تو اپنے کیریئر کو تباہ کر دیا. اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. یہ ہم معاشرے کے اندر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، یہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے اس دور کے اندر، جبکہ تعلیم کا اتنا جو ہے وہ معیار بلند ہو چکا ہے، لیکن دین کی تعلیم کا یہ معیار کہ آج لوگوں کو نماز پڑھانے کی اہلیت بھی نہیں ہے. نعوذ باللہ من ذالک. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اپنے دائرۂ کار کے اندر رہتے ہوئے ہم معاشرے کی اصلاح نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نہیں کر سکتے، لیکن ہم اپنے دائرۂ کار کے اندر رہتے ہوئے ہم اپنے ماتحتوں کے اندر دین کو نافذ کریں، ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے روشناس کرائیں. ٹھیک ہے، آپ ان کو دنیا جہاں کی چیزیں پڑھائیں، لیکن ان کو قرآن بھی پڑھائیں، ان کو اسلام بھی پڑھائیں، ان کو شریعت بھی پڑھائیں، ان کو سب سے پہلے مسلمان تو بنائیں. ڈاکٹر وہ بعد میں ہو، مسلمان پہلے ہو. اگر وہ نیک و صالح ڈاکٹر ہوگا تو معاشرے کی خدمت کرے گا، اگر وہ نیک و صالح نہیں ہے تو پھر ڈاکٹر بن کر لوگوں کی جیبیں کاٹے گا، وہ انسانیت کی خدمت نہیں کرے گا، وہ انسانیت کے ساتھ کھیلے گا. اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے. اسی لیے تربیت اچھی ہو تو پھر ڈاکٹر معاشرے کے اندر خدمت خلق کا کام کر رہے ہوتے ہیں، ورنہ یہ ڈاکٹر کے روپ میں لوگ ڈاکو بن کر، راہزن بن کر، لٹیرے بن کے لوگوں کی جیبیں کاٹ رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ دین کی تعلیم ہوگی تو ہر چیز خوبصورت ہو جائے گی، دین کی تعلیم نہیں ہوگی تو کوئی چیز خوبصورت نہیں ہو سکتی. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الجہاد واجب علیکم مع کل امیر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جہاد تم پر لازم ہے، مع کل امیر، ہر امیر کے ساتھ، یعنی ہر امیر کے ساتھ، ہر امیر کی سرپرستی میں تمہارے لیے جہاد کرنا لازم ہے. برن کان او فاجرن، چاہے وہ نیکوکار ہو یا گناہگار. وَإِنَّ أَمِيرَ الْكَبَائِرِ، اگرچہ وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ حاکم ہے تو اس کی اطاعت کی جائے گی. وَالصَّلَاةُ وَاجِبَةٌ عَلَيْكُمْ خَلْفَ كُلِّ مُسْلِمٍ، اور نماز پڑھنا تم پر لازم ہے ہر مسلمان کے پیچھے، چاہے وہ نیکوکار ہو یا گناہگار، اگرچہ وہ کبیرہ گناہوں کا مرتکب ہو. کیا مطلب؟ کہ امام کے پیچھے نماز پڑھنا تم پر لازم ہے، امام چاہے برن کانا او فاجرن، چاہے نیکوکار ہو یا فاجر. یہ اگرچہ مسئلہ ہے کہ ایک انسان کو فاجر کے پیچھے نماز پڑھنے کے بجائے نیکوکار کے پیچھے نماز پڑھنی چاہیے، لیکن اگر کسی جگہ کا امام راتب حاکم نے مقرر کر دیا اور وہ فاجر ہے جس کو ہم ہٹا نہیں سکتے، تو ایسی صورت میں عوام اگر اس کے پیچھے نماز پڑھتی ہے تو پھر اس کا گناہ اس کے سر پر ہے، لیکن نماز ہو جائے گی. اگر ان کو ہٹانے کی، امام کے ہٹانے کی مقتدیوں میں صلاحیت ہو تو پھر امام فاجر ہونے کی صورت میں اس کو ہٹا کر کسی نیکوکار کو مقرر کیا جائے گا. لیکن اگر اس کو ہٹانے کی صلاحیت نہ ہو تو جن لوگوں نے اس کو مقرر کیا وہ اس کے گناہگار ہوں گے، عوام کی نماز اس کے پیچھے ہو جائے گی. وَالصَّلَاةُ وَاجِبَةٌ عَلَىٰ كُلِّ مُسْلِمٍ، اور نماز جنازہ واجب ہے، ضروری ہے ہر مسلمان پر، چاہے وہ مسلمان نیکوکار ہو یا فاسق و فاجر ہو، اگرچہ بڑے بڑے گناہوں کا مرتکب کیوں نہ ہو، لیکن اس کے مرنے کی صورت میں اس کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی. رواہ ابو داؤد. الفصل الثالث عن عمرو بن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ قال كنا بماء ممر الناس. حضرت عمرو بن سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ایک پانی کے گھاٹ کے پاس رہا کرتے تھے جو لوگوں کی گزرگاہ تھی. ممر کہتے ہیں گزرنے کی جگہ، مر یمر سے ہے، ممر گزرنے کی جگہ جہاں سے لوگ گزرتے ہوں. اور ہم لوگ پانی کے پاس، یعنی مطلب پانی کے کسی گھاٹ کے پاس رہا کرتے تھے لوگوں کے گزرنے کی جگہ پر. یمر بنا الرکبان،
ہمارے پاس سے قافلے گزرا کرتے تھے، رکبان راکب کی جمع ہے، سوار کو کہتے ہیں، یعنی ہمارے پاس سے گھوڑ سوار قافلے وغیرہ گزرا کرتے تھے۔ نسألہم، ہم ان سے پوچھتے تھے کہ مال الناسی، لوگوں کی کیا حالت ہے، لوگوں کی کیا حالت ہے، ما ھذا الرجل، وہ شخص کا کیا بنا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا بنا۔ اصل میں یہ دور تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اعلان کی ابتدا کا۔ آپ کو معلوم ہے، آپ نے تفاسیر وغیرہ کے اندر یہ بات پڑھی ہے کہ فتح مکہ سے پہلے صورتحال یہ تھی کہ لوگ انتظار کرتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر چکے ہیں۔ اب اگر آپ کسی موقع پر مکہ مکرمہ کو فتح کر لیتے ہیں اور آپ ایک فاتحانہ حیثیت سے مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے ہیں تو ہم سمجھ جائیں گے کہ آپ کا دین غالب ہو چکا ہے، پھر ہم داخل ہو جائیں گے دین کے اندر۔ لوگ اس فتح مکہ کے نا انتظار میں تھے۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا کہ جیسے ہی مکہ مکرمہ فتح ہوا، قرآن کریم میں سورہ نصر کے اندر بھی تو یہی کہا گیا ہے نا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، فتح مکہ کے بعد لوگ جوق در جوق، فوج در فوج، جماعتوں کی صورت میں، قافلوں کی صورت میں آتے گئے اور دین میں داخل ہوتے گئے، اسلام قبول کرتے گئے۔ تو لوگوں کا وہ زمانہ ذہن میں رکھیے اور اب اس حدیث کو پڑھیے کہ دیکھیے، فرماتے ہیں عمرو بن سلمہ کہ ہم لوگ ایک ایسے پانی کے گھاٹ پر رہا کرتے تھے جو لوگوں کی گزرگاہ تھی، ہمارے پاس سے قافلے گزرا کرتے تھے۔ نسألہم، ہم ان سے پوچھا کرتے تھے لوگوں کی کیا حالت ہے، لوگوں کی کیا حالت ہے، اس شخص کا کیا بنا۔ فیقولون، لوگ ہمیں جواب دیتے تھے، یزعموا، کہ وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان اللہ ارسلہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا ہے، اور اوحا الیہ کذا، اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی بھیجی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی یہ بھیجی ہے، وہ کیا بھیجی ہے وہ بتایا کرتے تھے۔ قضا کا مطلب یعنی وہ آیت سنایا کرتے تھے کہ قرآن کریم کی آیت نازل کی ہے اور اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فلاں آیت نازل کی ہے اور یہ پیغام بھیجا ہے۔ تو راوی حضرت عمرو بن سلمہ فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا بچہ تھا لیکن میرے پاس حافظہ تھا، مجھے یاد ہو جاتا تھا، تو میں فکنت احفظ ذلک الکلام، میں اس کلام کو سن کے یاد کر لیا کرتا تھا، میں اس کلام کو سن کے یاد کر لیا کرتا تھا، یعنی گویا کہ وہ جو میں سنتا تھا نا کہ لوگ بتاتے تھے کہ فلاں آیت وہ پڑھ کے سناتے ہیں تو مجھے اس طرح وہ آیت یاد ہو جاتی تھی۔ فکأنما یغرا، گویا کہ وہ جم جایا کرتی تھی میرے سینے میں، وہ آیت جم جایا کرتی تھی، وہ کلام جم جایا کرتا تھا میرے سینے میں، یعنی مجھے یاد ہو جایا کرتا تھا۔ وکانت العرب تلوم باسلامہم الفتح، اور عربوں کی یہ صورتحال تھی اس وقت کہ وہ عرب تلوم، انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے، باسلامہم، اپنے اسلام لانے کے لیے، الفتح، فتح مکہ کا، فتح مکہ کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے کہ فتح مکہ ہو اور ہم اسلام میں داخل ہوں۔ فیقولون، اور وہ آپس میں یہ کہتے تھے کہ اترکوہ وقومہ، کہ تم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کی قوم کو چھوڑ دو، فإنہ ان ظہر علیہم، اگر یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے قوم کے لوگوں پر غالب آ گئے، فہو نبی صادق، تو ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ نبی صادق ہیں، یعنی سچے نبی ہیں۔ فلما كانت وقعۃ الفتح، جب فتح مکہ کا واقعہ پیش آیا، بادر کل قوم باسلامہم، تو ہر قوم اپنے اسلام لانے میں جلدی کرنے لگی، سبقت کرنے لگی۔ وبدر ابی قومی باسلامہم، میرے والد نے اپنی قوم سے سبقت کی اپنے اسلام، ان کے اسلام لانے کے اعتبار سے، یعنی میرے باپ نے، میرے والد نے اپنی قوم سے بھی اسلام لانے میں سبقت کی اور وہ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ فلما قدیم، جب میرے والد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر انہوں نے کہا، جئتکم واللہ، اللہ کی قسم میں آپ کے پاس آیا ہوں، من عند، فلما قدیمہ کا مطلب یہ ہوگا کہ فلما قدیمہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے وہ اسلام قبول کر کے جب اپنی قوم میں آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا مراد نہیں ہے۔ فلما قدیمہ کا مطلب یہ ہے یعنی فلما رجع من عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فلما قدیمہ، جب میرے والد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر اسلام قبول کر کے آئے کا مطلب یعنی اپنی قوم میں، تو قالا، انہوں نے آ کر اپنی قوم سے کہا کہ جئتکم واللہ، اللہ کی قسم میں تمہارے پاس سے آیا ہوں، من عند النبی حقا، سچے نبی کے پاس سے۔ فقالا، اور اس نبی نے یہ تعلیم دی ہے کہ صلوا صلاۃ کذا فی حین کذا، کہ فلاں نماز فلاں وقت میں پڑھ لو، فلاں نماز فلاں وقت میں پڑھ لو، یعنی نماز پڑھنے کی تلقین کی اور اس کے اوقات بتائے۔ فاذا حضرت الصلاۃ، جب نماز کا وقت حاضر ہو گیا، جب نماز کا وقت حاضر ہو جائے یعنی جب نماز کا وقت آ جائے، فلیؤذن احدکم، تو چاہیے کہ تم میں سے کوئی ایک امام بن جائے، ولیؤمکم اکثرکم قرآنا، اور چاہیے کہ تمہارا امام وہ بنے جو تم میں سب سے زیادہ قرآن کریم پڑھنا جانتا ہو۔ اب پورے علاقے میں، پورے قبیلے میں، پیچھے یہ بات گزری نا کہ یہ بچے تھے عمرو بن سلمہ،
ان کو قرآن سن سن کے یاد ہو چکا تھا کافی، کیونکہ یہ قافلوں سے سنا کرتے تھے اور قافلے ان کو بتایا کرتے تھے، تو ان کے ذہن میں دل و دماغ میں کچھ آیتیں محفوظ ہو چکی تھی۔ فنظروا، چنانچہ انہوں نے غور و فکر کیا اپنے علاقے میں، تو فلم یکن احد اکثر قرآنا منی، انہیں کوئی شخص نہیں ملا میرے مقابلے میں قرآن زیادہ جاننے والا۔ لما كنت اتلقى من الركبان، کیونکہ میں جا کے ملاقات کیا کرتا تھا سواروں سے اور ان سے قرآن کریم سنا کرتا تھا۔ فقدمونی بین ایدیہم، چنانچہ ان سب نے مجھے آگے کر دیا اپنے سامنے، یعنی مجھے امام بنا دیا۔ وأنا ابن 6 أو 7 سنین، اور میں 6 سال کا یا 7 سال کا تھا، نابالغ تھے لیکن ان کو امام بنا دیا گیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس سے استدلال کر کے یہ فرماتے ہیں کہ بچہ یعنی نابالغ بالغ لوگوں کی امامت کر سکتا ہے۔ ہدایہ کے اندر آپ نے اس کی تفصیل پڑھی ہے۔ احناف کے مسلک کے مطابق نابالغ بالغ شخص کی امامت نہیں کر سکتا۔ یہ جو حدیث ہے احناف کی طرف سے اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ابتدائے اسلام کی بات ہے۔ بعد کے زمانوں میں دوسری حدیثوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نابالغ کی امامت درست نہیں، اور یہ تو ابتدائے اسلام کی بات ہے کہ جب کہ اس علاقے میں کوئی شخص ایسا تھا ہی نہیں، تو یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک تو پوچھ کر نہیں کیا گیا تھا، دوسرا اگر کیا بھی گیا ہو تو ان کا فعل حجت اس لیے نہیں بن سکتا کیونکہ یہ ابتدائی اسلام کی بات ہے، یہ کوئی بعد کی حدیثوں کے مقابلے میں اس حدیث کو پیش نہیں کیا جا سکتا۔ بہرحال فرماتے کہ میں 6 یا 7 سال کا تھا، مجھے لوگوں نے امام بنا دیا۔ وکانت علیہ بردۃ، میرے اوپر ایک چادر ہوا کرتی تھی۔ کنت اذا سجدت، میں جب سجدے میں جاتا تھا، تقلصت عنی، تو وہ میرے پیچھے کی جانب سے سرک جایا کرتی تھی، یعنی میرے کولے کھل جایا کرتے تھے۔ فقالت امرأۃ من الحی، تو قبیلے کی کسی عورت نے کہا، الا تغطون عنا استقاریکم، کیا تم لوگ ہم سے اپنے قاری کی پشت کو، اس اصل میں کولے کو کہتے ہیں، کیا تم لوگ ہم سے اپنے قاری کے کولے کو چھپاؤ گے نہیں، ڈھانکو گے نہیں؟ غطا یغطی تغطیتن، اس کے معنی چادر سے کسی چیز کو ڈھانپ دینا۔ تو کیا تم لوگ اپنے قاری یعنی اپنے امام قاری کی جو ہمیں نماز پڑھاتا ہے، کیا تم لوگ اس کے کولے کو ہم سے چھپاؤ گے نہیں؟ یعنی ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ تم اس کے لیے کپڑے بناؤ تاکہ وہ ہمیں صحیح کپڑوں میں نماز پڑھا سکے۔ فاشتروا، چنانچہ انہوں نے میرے لیے کپڑا خریدا۔ فقطعوا لی قمیصا، اور میرے لیے قمیص کو انہوں نے کاٹا۔ فما فرحت بشیء فرحی بذلک القمیص، راوی کہتے ہیں کہ میں کسی بھی چیز کے ملنے پر اتنا خوش نہیں ہوا جتنا کہ اس قمیص کے ملنے پر خوش ہوا تھا۔ کہ بچے تھے، بچوں کو جیسے چیزوں سے خوشی ہوتی ہے، تو فرماتے ہیں کہ یہ میں بچے ہونے کی حالت میں لوگوں کو نماز پڑھاتا تھا اور لوگوں نے میرے لیے قمیص بنائی، لوگوں نے میرے لیے کپڑا سیا، تو اس بات پر مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ اتنی خوشی کسی اور چیز پر نہیں ہوئی۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لما قدم المہاجرون الاولون المدینہ، جب مہاجرین اولین صحابہ کرام مدینہ منورہ تشریف لائے تو کان یؤمہم، ان کی امامت کیا کرتے تھے حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام تھے۔ وفیہم عمر و ابو سلمہ بن عبد الاسد، جبکہ ان کے درمیان حضرت عمر اور حضرت ابو سلمہ ابن عبد الاسد جیسے لوگ موجود تھے، لیکن ایک آزاد کردہ غلام سالم جو ہے وہ لوگوں کی امامت کیا کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ غلام اگر آزاد کردہ ہو اور نماز کو جانتا ہو، نماز کے مسائل سے اس کو واقفیت ہو، تو وہ لوگوں کی امامت کر سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ثلاثۃ، 3 افراد ایسے ہیں کہ جن کی نماز ان کے اوپر نہیں بلند کی جاتی، فوق رؤوسہم، ان کے سروں کے اوپر بلند نہیں کی جاتی، شبرن، ایک بالش کے برابر۔ کیا مطلب؟ آسمان پہ جانا تو دور کی بات، سر سے اوپر ایک بالش بھی نہیں جاتی، قبول نہیں ہوتی۔ وہی 3 افراد، رجل اما قوما، ایک تو وہ جو لوگوں کی امامت کرتا ہو، لوگ اس کو ناپسند کرتے ہوں، وامرأۃ، دوسری وہ عورت جو رات اس حالت میں گزارے کہ اس کا شوہر اس سے ناراض ہو، واخوانی، اور تیسرے وہ 2 بھائی، متصارمانی، جو ایک دوسرے سے لڑے ہوئے ہیں، یعنی جنہوں نے ایک دوسرے سے مقاطعہ اور ایک دوسرے سے قطع تعلقی کر رکھی ہو، ان کی بھی نمازیں قبول نہیں ہوتی۔ رواہ ابن ماجہ۔